السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی جرنی سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اب تک میں نے صرف ناولز ہی پڑھے ہیں اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں ناول سے ہٹ کر کوئی بک پڑھنے جا رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی نصابی بک نہیں پڑھی ہے یا ہسٹری کی بکس کو نہیں پڑھا ہے، میں نے ان کو پڑھا ہے، لیکن ایک خود سے پڑھنا اور خود کو وہ ترغیب، تو وہ تھوڑا ایک الگ ایکسپیرینس ہے جو میں اب ٹرائی کرنے جا رہی ہوں، اور ہوپ سو کہ میری لرننگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی بہت ساری چیزوں کو لرن کریں گے۔ اور جیسا کہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں اور بتائی گئی ہیں پولیٹیکل ویو سے، اور اس طرح کی بکس وہ میں انشاءاللہ پڑھوں گی اس چینل پر، اور آپ مجھے اپنا بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ ہوپ سو کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس رہے اور اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو آج جس بک کو میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے اقتدار کی مجبوریاں، اور یہ جنرل مرزا اسلم بے کی سوانح حیات پر کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے رائٹر کا نام ہے کرنل اشفاق حسین۔ پاک فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بے کی سوانح حیات، جو کئی مہینوں تک کی گئی ملاقاتوں کے دوران تفصیلی گفتگو سے مرتب کی گئی، یہ صرف ایک فرد کی زندگی کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہماری قومی زندگی کے کئی اہم واقعات کا احاطہ بھی کرتی ہے، اور قومی اور بین الاقوامی امور کے ایسے حقائق کو بے نقاب کرتی ہے جو اب تک اسرار کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے۔ تو یہ اس کا تعارف تھا، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس بک کو۔ عرض مرتب: پاکستان ملٹری اکیڈمی پاک فوج کا وہ مایہ ناز ادارہ ہے جہاں مستقبل کی عسکری قیادت تیار ہوتی ہے۔ یہاں آنے والے کیڈٹ معاشرے کے ہر طبقے سے متعلق ہوتے ہیں، غریب بھی، امیر بھی، متوسط اور پسماندہ گھرانوں سے بھی، لیکن یہاں سب سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے اور ان کی جانچ پڑتال ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ یوں ہوا کہ غریب گھرانوں، عام سپاہیوں یا جونیئر کمشنڈ افسروں کے بیٹوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی اور جنرل کے عہدوں تک پہنچے۔ پاک فوج کے ایک سپہ سالار ایک صوبے دار میجر کے بیٹے تھے۔ 2 سپہ سالار جوان بھرتی ہو کر آرمی چیف بنے۔ ابتدائی انٹرویو کے بعد انہیں انٹر سروسز سلیکشن بورڈ ISSB میں جانچا پرکھا جاتا ہے، جس کا نظام انتہائی شفاف ہے۔ پاک فوج ہو، پاک بحریہ یا پاک فضائیہ، تینوں افواج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کو ISSB کی چھلنی سے گزرنا پڑتا ہے۔ چونکہ انتخاب کا معیار کافی کڑا ہوتا ہے، اس لیے کامیاب ہونے والے امیدواروں کی تعداد انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب قلیل ہوتا ہے، اس لیے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ کسی جنرل کی سفارش کے بغیر ISSB میں کامیابی ممکن نہیں۔ یہ انتہائی غلط تاثر ہے۔ ہم نے کئی بار سینئر افسروں کے بچوں کو ناکام اور عام سپاہیوں، نان کمشنڈ افسروں، جونیئر کمشنڈ افسروں اور غریب گھرانوں کے بچوں کو کامیاب ہوتے دیکھا۔ میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے والد ایک چھوٹی سی بیکری چلاتے تھے۔ میں پہلی کوشش ہی میں ISSB میں کامیاب ہو گیا، لیکن میرا بیٹا پہلی کوشش میں ناکام ٹھہرا، جبکہ اس وقت میں حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس کے بعد طبی معائنے کا مرحلہ آتا ہے، جس میں انگ انگ اور جوڑ جوڑ کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں ہر امیدوار کو بڑے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ طبی معائنے میں کامیابی کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول، پاک بحریہ کے امیدواروں کو پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا اور پاک فضائیہ کے امیدواروں کو پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور بھیجا جاتا ہے۔ ظاہر ہے تینوں سروسز کا دائرہ کار مختلف ہے، اس لیے ان کی تربیت گاہیں بھی مختلف ہیں اور تربیتی انداز بھی مختلف ہے۔ PMA کے کیڈٹ کا کول اور گرد و نواح کی پہاڑیوں میں خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ نیول اکیڈمی کے کیڈٹ سمندر کے پانیوں میں غوطے کھاتے ہیں اور ایئر فورس کے کیڈٹ فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے انسٹرکٹروں کی طرف سے ایسی زبان میں ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں جو اس سے پہلے ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ کبھی اس مکان سے گزر گیا، کبھی اس مکان سے گزر گیا، تیرے آستاں کی تلاش میں میں ہر آستاں سے گزر گیا، کبھی تیرا در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔
انتخاب کے مرحلوں اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں گزرنے والے لمحات کی کہانی ہم نے شگفتہ انداز میں اپنی پہلی کتاب جینٹل مین بسم اللہ میں بیان کی ہے، جو آپ بیتی کی شکل میں دراصل جگ بیتی ہے۔ پاک فوج کے ہر افسر کی کہانی ہے، کرنل ہو یا جنرل۔ کمیشن حاصل کرنے کے لیے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پلسرات ہی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کتاب کو زبردست مقبولیت حاصل ہوئی۔ تدم تحریر اس کے 28 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ذہن میں تجویز آئی کہ کیوں نہ پاک فوج کے سربراہوں سے گفتگو کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جب وہ کیڈٹ تھے تو ان پر کیا گزری، اور کمیشن کے بعد فوج کی سربراہی تک کن مراحل سے گزرنا پڑا، کیا کیا تجربات حاصل کیے۔ خیال تھا کہ یہ کہانیاں نہ صرف دلچسپی سے پڑھی جائیں گی بلکہ ہمارے آفیسرز اور جوانوں کے لیے مشعل راہ بھی ثابت ہوں گی کہ کیسی کیسی قداور شخصیتوں کو کن کن کٹھن گھاٹیوں سے گزرنا پڑا ہے۔ سب سے پہلے جنرل مرزا اسلم بیگ کا انتخاب کیا۔ ان سے پہلے جتنے بھی پاک فوج کے سربراہ رہے دنیائے فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ ماشاءاللہ نہ صرف حیات ہیں بلکہ وہ پاک فوج کے پہلے سربراہ ہیں جن کی تربیت پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہوئی۔ ان سے پہلے کے سپہ سالار یا تو برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ کے تربیت یافتہ تھے یا ان اداروں کے جو برطانیہ نے برصغیر ہند میں قائم کیے۔ قائرین کی دلچسپی کے لیے ان تمام پاک فوج کے سربراہوں کے نام اور تفصیل بیان کی گئی ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد بڑی فوج کی کمان سنبھالی۔ جنرل سر فرینک مسروی، جنرل ڈگلس گریسی، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، جنرل محمد موسیٰ، جنرل آغا محمد یحییٰ خان، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن، جنرل ٹکا خان، جنرل محمد ضیاء الحق، جنرل مرزا اسلم بیگ۔ اپنی کتاب وٹنس ٹو بلنڈر اردو ترجمہ جینٹل مین استغفر اللہ لکھتے ہوئے بھی ہم نے جنرل مرزا اسلم بیگ سے رہنمائی حاصل کی تھی اور انہوں نے بڑی شفقت سے مفید مشورے دیے۔ ایک خط لکھ کر انہیں ای میل کر دیا اور پی ایم اے کی زندگی کے بارے میں ایک سوال نامہ بھی بھیجا۔ دوسرے دن ای میل کی وصولی کی تصدیق کرنے کے لیے میں ان کے سیکرٹری کو فون کیا۔ فون جنرل بیگ نے خود اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے تو ہم گڑبڑا گئے مگر اپنے حواس کو سنبھالا اور مدعا بیان کیا۔ انہوں نے بغیر کسی تعامل کے ہاں کر دی اور اسی دن تحریری جواب بھی آ گیا۔ اپریل کے ابتدائی دنوں کی خوشگوار صبح تھی جب ہم اپنے کیمرہ مین محمد امین کو ساتھ لیے ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ چھوٹے سے لان میں ایک طرف بوگن ویلیا اپنے جوبن پر تھا، دوسری طرف کیاریوں میں پٹونیا کے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کینو کے درخت بھی تھے جن پر موسم نہ ہونے کی وجہ سے ابھی پھل نہ آئے تھے۔ ان کے سیکرٹری صادق حسین صاحب نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کیمرہ مین امین ابھی اپنا ساز و سامان ترتیب دینے ہی میں مصروف تھے کہ جنرل صاحب تشریف لے آئے۔ سفید کرتے شلوار میں ملبوس، ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ابتدائی علیگ سلیگ کے بعد انہوں نے پوچھا، کہاں سے شروع کریں گے؟ سر، پی ایم اے سے ذرا پہلے سے، کالج کے دنوں سے۔ یہ بہتر ہوگا پہلے خاندانی پس منظر سے شروع کریں۔ انہوں نے دھیمے دھیمے لہجے میں بات شروع کی۔ یہ نشست تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ انتہائی دلچسپ اور سیر حاصل گفتگو رہی۔ ہمارا ارادہ تو صرف پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قیام کے بارے میں گفتگو کرنا تھا، لیکن حقائق چونکہ دلچسپ تھی اس لیے دراز تر ہوتی گئی۔ پی ایم اے کی باتیں ختم ہوئی تو کیریئر کے ابتدائی دنوں کا ذکر چھڑ گیا اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ تھکتے تھے نہ ہمیں تھکان ہوئی۔ درازی عمر کے باوجود ماشاءاللہ چاق و چوبند ہیں۔ ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی تھی۔ پہلے تو سوال و جواب ہوتے تھے، پھر انہوں نے خود ہی زندگی کے مختلف واقعات لکھنے بھی شروع کر دیے جن میں کانٹ چھانٹ کا اختیار انہوں نے بڑی فراخ دلی سے ہمیں دے رکھا تھا۔ اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی سے متعلق باتیں ایک بڑی دلچسپ اور سبق آموز داستان بن گئی ہیں جو اس کتاب کی تکمیل کے آخری دنوں تک جاری رہی۔ ہم نے مختلف مواقع پر ان سے بڑے تلخ سوالات بھی کیے لیکن انہوں نے بڑے تحمل اور بردباری سے جواب دیے اور یوں ان کی سوانح عمری تیار ہو گئی جو نہ صرف ان کی کہانی ہے بلکہ ان کے عہد کے اہم واقعات سے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔ یہ ان کی اپنی پہچان بھی ایک مخصوص سوچ و فکر اور ایمان و یقین کی دلچسپ داستان ہے جو قومی معاملات کے بعض اہم گوشوں سے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔
متن کو ٹائپ کرنے اور ابتدائی مسودے کی تیاری کا کام صادق حسین جعفری نے انجام دیا، جو 1987 سے ان کے سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کمپیوٹر پر کمپوزنگ اور نوک پلک سنوارنے کا کام محمد علی عمر نے کیا، جو فرینڈز کے کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتے رہے ہیں۔ میں اور جنرل اسلم بیگ تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ کرنل اشفاق حسین، 15 فروری 2021۔ تو یہ تھا اس کا عرض مرتب، اور اب ہم اقتدار کی مجبوریاں اور اس کے وجہ تسمیہ کو پڑھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کرنل اشفاق نے، جو کہیں کتابوں کے مصنف بھی ہیں، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں میرے قیام اور کارگل کی جنگ کے حوالے سے مجھ سے بہت سے سوالات پوچھے اور ساتھ ہی مجھے ترغیب بھی دیتے رہے کہ میں اپنی کتاب بھی لکھوں۔ کتاب لکھنا تو مشکل کام ہے، البتہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ وہ مجھ سے سوالات پوچھتے جائیں اور میں جواب دیتا جاؤں، تو شاید ایک کتاب بن جائے۔ یہ تجربہ دلچسپ ثابت ہوا اور کئی مہینوں کی لمبی نشستوں کے بعد انہوں نے اسے کتاب کی شکل دے دی ہے، اور اب کرنل اشفاق کی ترمیم و تصحیح کے بعد مسودہ تیار کرنے کی ذمہ داری میرے سیکرٹری صادق حسین کی ہے، جن کی اس عرق ریزی کے سبب اس کتاب کو مکمل کرنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ کرنل اشفاق نے اس کے خد و خال درست کیا اور کہا کہ اس کا عنوان بتائیے۔ کہیں عنوان ذہن میں آئے لیکن مناسب نہ لگے، اسی تلاش میں تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے یہ الفاظ ذہن میں بار بار آتے رہے: اقتدار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اس وقت کو تو بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن اس کتاب کا عنوان سوچتے ہوئے ایک دن ان کا کال یاد آ گیا، اور کتاب کے لیے ایک ایسا عنوان مل گیا جس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ ہمارے حکمران اقتدار کی مجبوریوں کے سبب کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں کہ قومی غیرت تک کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اقتدار کی ان مجبوریوں کے تحت جو اقدامات کیے گئے ان کی تشریح کتاب میں موجود ہے۔ مثلاً جنرل محمد ایوب خان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا، باب ناہم، صفحہ 271۔ جنرل یحییٰ خان کی مجبوری تھی کہ وہ 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا اعلان کر کے اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے، باب ناہم، صفحہ 266۔ جنرل ضیاء الحق کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف بھٹو کے پروانہ موت پر دستخط کر دیے، باب چہارم، صفحہ 111۔ اسی طرح ان کی مجبوری تھی کہ ہماری سفارشات کے باوجود انہوں نے اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل نہیں کیا، باب پنجم، صفحہ 140۔ جنرل پرویز مشرف کی مجبوری تھی کہ وہ غیروں کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے، باب ہشتم، صفحہ 230۔ اقتدار کی ہوس میں ہمارے ارباب فکر و نظر اندیشہ سود و ضیاع کے تحت اپنی زبان بند رکھتے ہیں، حکمرانوں کو ٹوکتے نہیں، یہی ہمارا المیہ ہے، باب پنجم، صفحہ 232۔ اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ میرے علم کی حد تک سچ اور صرف سچ پر مبنی ہے۔ سچائی کی وجہ سے میں نے کئی بار نقصان بھی اٹھایا جس کی تفصیل کتاب میں موجود ہے، لیکن حق نے مجھے سرخرو کیا جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ میں دعا گو ہوں اور اپنے قائرین سے بھی التماس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے کہ وہی حقیقی کامیابی ہے۔ مرزا اسلم بیگ، 1 مارچ 2021۔ باب اول، آباء و اجداد اور ابتدائی زندگی۔ جنرل مرزا اسلم بیگ کے آباء و اجداد کا تعلق چچینیا سے تھا، جنہوں نے 13ویں صدی عیسوی میں ازبکستان کی جانب ہجرت کی اور وادی فرغانہ میں آ کر آباد ہوئے، جو برصغیر ہند میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی جائے پیدائش ہے۔ فرغانہ یمان کا دارالحکومت ہے۔ بابر ایک جفا کش سپاہی، بہترین منتظم اور سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب طرز ادب بھی تھے۔ 12 سال کی عمر میں اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات پر 5 رمضان 998 بمطابق 6 جون 1494 کو تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے فوراً بعد ان کی کم سنی کو دیکھتے ہوئے ان کے تایا سلطان احمد مرزا اور ماموں سلطان محمود خان نے ان کی سلطنت کو ہتھیانا چاہا اور شمال اور جنوب کی طرف سے فوج کشی کی، لیکن فتح حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ بابر نے تزک بابری میں اپنی سلطنت کا جغرافیہ اور خود کو پیش آنے والے حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ کے آباء و اجداد اس مشکل وقت میں بابر کی سپہ کا حصہ رہے۔
اور انہوں نے قابل قدر خدمات انجام دی۔ مرزا اور بیگ کے سابقے اور لاحقے انہی دنوں کی یادگار ہیں۔ مرزا فارسی کے لفظ میر زادہ کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے کسی شہزادے کا بیٹا، اور یہ لقب کسی قبیلے کے سردار، عسکری کمانڈر یا عالم کو دیا جاتا تھا۔ بیگ ترکی کا لفظ ہے جو انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح چغتائی، بخاری، لودھی، غوری، مغل اور برلاس جیسے لفظ وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کے آباء و اجداد کا تعلق شمالی ایشیائی ریاستوں سے تھا۔ ظہیر الدین بابر خود تخت نشینی سے پہلے مرزا بابر کہلاتے تھے اور ان کا تعلق برلاس قبیلے سے تھا۔ بابر ترکی زبان میں شیر کو کہتے ہیں۔ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں اسلم بیگ کے بزرگ مرزا مسلم بیگ کو گنگا جمنا کے سنگم کے قریب اعظم گڑھ شہر سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر تعینات کیا گیا، جو شورش زدہ علاقہ تھا۔ انہیں وہاں جاگیر دی گئی جسے انہوں نے مسلم پٹی کا نام دیا اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ یہ آبادی آج بھی موجود ہے۔ 1857 میں جب مسلمانوں اور ہندوؤں نے مغلیہ حکومت کو بحال کرنے کی آخری کوشش کی تو مسلم پٹی کے تقریباً 500 جوان ایک توپ لے کر مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی مدد کے لیے نکلے اور دلی کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مقامی لوگوں نے دھوکہ دیا اور مخبری کر دی۔ انگریز فوج نے انہیں گھیر لیا اور دلی پہنچنے سے پہلے ہی اکثر لوگوں کو شہید کر دیا۔ گنتی کے چند افراد ہی واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے کے بعد مسلم پٹی کی جاگیر مسلمانوں سے واپس لے کر ایک ہندو راجا کے حوالے کر دی گئی۔ گوگل سے لیے گئے نقشے میں اعظم گڑھ میں واقع جنرل اسلم بیگ کے آبائی گھر، جامع مسجد اور شبلی نیشنل کالج کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس راجا نے اپنی پرجا سے اچھے تعلقات قائم کیے۔ اس کے پاس کئی ہاتھی بھی تھے جو شادی بیاہ کے موقع پر لوگ مستعار لے جاتے تھے۔ جنرل اسلم بیگ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے جب ان کے رشتہ داروں میں کسی شادی کے لیے 3 ہاتھی ادھار لیے گئے تھے۔ ہاتھیوں کو سجایا گیا، بارات روانہ ہوئی تو اسلم بیگ بھی ایک ہاتھی پر سوار تھے۔ واپسی پر رات ہو گئی۔ چاندنی رات کے سناٹوں میں ہاتھیوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کے مترنم آوازیں آج بھی اسلم بیگ کی یادوں میں محفوظ ہیں۔ یہی ہاتھی سزا کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ کوئی آدمی شرارت کرتا، پڑوسیوں کو تنگ کرتا یا نقض امن کا مرتکب ہوتا تو راجا ایک ہاتھی اس کے گھر پر بھجوا دیتا کہ اس کی دیکھ بھال کرو۔ بچوں کو تو ایک مشغلہ ہاتھ آ جاتا کہ ہاتھی اپنی سونڈ پر بٹھا کر انہیں جھولا جھلاتا، لیکن صاحب خانہ پر قیامت گزر جاتی۔ خود کھاؤ نہ کھاؤ لیکن ہاتھی کے چارے پانی کا انتظام لازم ہوتا۔ اب ایک ہاتھی کو ایک دن میں 100 کلو گرام کے قریب چارہ چاہیے۔ سبزی خور جانور گھاس پات، پتے، پھل، درختوں کی چھال پر گزارا کر لیتا ہے، لیکن غربت کے مارے باسی اس کا انتظام کہاں سے کرتے؟ چند ایک دنوں ہی میں ہوش ٹھکانے آ جاتے اور راجا سے معافی کے خواستگار ہوتے۔ مرزا مسلم بیگ کے پڑپوتے مرزا کفایت اللہ بیگ کے 2 بیٹے مرزا مصطفیٰ بیگ اور مرزا مرتضیٰ بیگ بالترتیب 1998 اور 1991 میں مسلم پٹی میں پیدا ہوئے، جو اعظم گڑھ صوبہ اتر پردیش بھارت میں واقع ہے۔ وہ ابھی 6 اور 8 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ماموں محمد سمیع نے جو جوڑ پور شہر میں سرکاری افسر تھے، ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ دونوں بچوں نے میٹرک کے امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیے اور الہ آباد یونیورسٹی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے 1914 اور 1916 میں بالترتیب گریجویشن اور LLB کی ڈگریاں لی۔ مرزا اسلم بیگ کے چچا مرزا مصطفیٰ بیگ نے 1915 میں اعظم گڑھ میں قانون کی پریکٹس شروع کی اور اس گھر سے جامع مسجد کے قریب ایک مکان کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ بدقسمتی سے مرزا مصطفیٰ بیگ TB کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور انہیں علاج کے لیے المورا کے بل اسٹیشن لایا گیا، جہاں 9 مئی 1916 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی شادی ہو چکی تھی لیکن کوئی اولاد نہ تھی، وہ وہیں پر مدفون ہیں۔ مرزا اسلم بیگ کے والد مرزا مرتضیٰ بیگ نے 23 اگست 1917 کو قانون کی پریکٹس شروع کی اور اسی مکان میں رہے جو ان کے بڑے بھائی نے کرائے پر لیا تھا۔ ان کی شادی نجیب اللہ بیگ کی صاحبزادی شافیہ بیگم سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کثیر اولاد عطا کی، جن میں 8 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سخت محنت کر کے انہوں نے اپنے شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کیا اور ان کا شمار اعظم گڑھ کے چوٹی کے وکلا میں ہونے لگا۔ انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس کی۔ اسلم بیگ کہتے ہیں،
ہمارے والد صاحب 10 بجے اپنے چیمبر جاتے اور 5 بجے واپس آتے، تھوڑا آرام کر کے کلب جاتے جہاں ٹینس کھیلتے اور دوست احباب سے ملاقاتیں رہتی، رات کو 12 بجے تک مقدمات کی تیاری کرتے اور اس کے بعد جاگتے رہتے، میرا انتظار کرتے جب تک کہ میں اپنی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر واپس نہ آ جاتا۔ بس اتنا پوچھتے، اسلم آ گئے ہو، سو جاؤ۔ جی ابا، آپ کیوں جاگ رہے ہیں، سو جائیے۔ انہوں نے مجھے کبھی روکا ٹوکا نہیں، انہیں مجھ پر بھروسہ اعتماد تھا۔ ایم ایس ایف کے کام کی اجازت تھی۔ اسلم بیگ کے بڑے بھائی مرزا ارشد بیگ کراچی میں سیشن جج رہے ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے مرزا عادل بیگ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں اور کراچی بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ مرزا اشہد بیگ اور مرزا افضل بیگ نے الہ آباد یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ مرزا ارشد بیگ نے کچھ عرصہ تک حبیب بینک کی ملازمت کی، لیکن اسے چھوڑ کے ذاتی کاروبار شروع کیا اور کامیاب رہے۔ مرزا افضل بیگ اعظم گڑھ میں ہوتے ہوئے 1948 میں ڈھاکہ میں ISSB میں شامل ہوئے اور کامیابی کے بعد انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پہلے گریجویٹ کورس میں شمولیت اختیار کی۔ پاسنگ آؤٹ کے بعد انہیں 2 فیلڈ آرٹلری میں پوسٹ کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے 74 اینٹی ایئر کرافٹ طیارہ شکن جمنٹ کی کمان کی۔ 1971 کی جنگ میں انہوں نے ماڑی پور ایئر بیس کا دفاع کیا، دشمن کے جہازوں کو دور رکھا، لیکن دشمن بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبادی والے علاقوں پر بم پھینک کر فرار ہوئے۔ ایک بم کرنل افضل بیگ کے اپنے گھر DHA-1 پر گرا، جس سے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ شاید بھارتی ایئر فورس نے انہیں ماڑی پور ایئر بیس کے تحفظ کی سزا اس طرح دی۔ کرنل افضل بیگ نے میری سرپرستی کی اور بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ فوج میں شروع کی زندگی میں ان کی ہدایات میرے لیے بڑی تقویت کا باعث رہی۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہیں کیا۔ ان کے بیٹے مرزا شہاب بیگ FRCS پلاسٹک سرجری میں پاکستان کے چوٹی کے سرجنوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ چھوٹے 2 بھائی مرزا اظفر بیگ اور مرزا اظہر بیگ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ مرزا اسد بیگ 13 برس کے تھے جب اعظم گڑھ میں ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مرزا اسد بیگ نے کراچی سے LLB کیا اور وکالت کی۔ مرزا اصفر بیگ نے نیوکلیئر سائنس میں MSc کیا۔ 1962 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ امریکہ سے نیوکلیئر انجینئرنگ میں MS کی ڈگری حاصل کی اور امریکہ کے اٹامک انرجی کمیشن سے مخصوص ایٹمی پاور پلانٹ چلانے کا لائسنس حاصل کیا۔ 1969 میں پاکستان واپس آئے اور کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ چلانے والی ٹیم میں شامل ہوئے اور ڈپٹی پلانٹ میجر کی حیثیت سے کام جاری رکھا۔ 1984 میں چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ڈیزائن اور انجینئرنگ ٹیم کے سربراہ مقرر ہوئے، جو 100 اعلیٰ تربیت یافتہ انجینئروں اور سیاستدانوں پر مشتمل تھی۔ بیلجیم سے ایٹمی پاور پلانٹ ڈیزائن کی تربیت حاصل کرنے کے بعد ان کی زیر قیادت 40 ممبروں پر مشتمل ایک ٹیم منتخب کی گئی، جس نے چشمہ پاور پلانٹ کو تکنیکی معاونت فراہم کی۔ 1992 میں چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے لیے چین کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہوئے اور انہیں پروجیکٹ کے جنرل مینیجر کے عہدے پر ترقی ملی۔ 1998 میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، لیکن منصوبے کی تکمیل کے لیے ان کی سروس میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی۔ بعد میں چین نے ان کی خدمات حاصل کر لی اور انہیں کنشان کے مقام پر تیار ہونے والے 600 میگا واٹ کے بھاری پانی کے پلانٹ کا کمیشننگ کنسلٹنٹ مقرر کر دیا، جو کینیڈا کی ٹیم بنا رہی تھی۔ اب وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی پروفیسر ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ 16 جون 1940 کو اعظم گڑھ، اتر پردیش، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلیمی کیریئر بہت شاندار ہے۔ 1953 میں میٹرک اور 1955 میں شبلی کالج اعظم گڑھ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ MSc میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کی بنا پر انہیں اسکالرشپ ملا۔ 1960 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور 2 سال تک ایڈورڈ کالج پشاور میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد زرعی یونیورسٹی لائل پور موجودہ فیصل آباد میں شعبہ زوالوجی سے منسلک ہو گئے، جہاں سے انہیں امریکہ میں PhD کرنے کی اسکالرشپ ملی۔ 5 سال تک زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں شعبہ سائنسز کے ڈین رہنے کے بعد 1999 میں ریٹائر ہوئے۔ یونیورسٹی میں 39 سالہ سروس کے دوران ان کے 100 سے زیادہ تحقیقی مقالے بین الاقوامی شہرت کے حامل جریدوں میں شائع ہوئے۔
ان کے 10 شاگردوں نے PhD کی اسکالرشپ حاصل کی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے ریٹائرمنٹ کے بعد بارانی یونیورسٹی راولپنڈی سے منسلک ہو گئے، جہاں ان کے 3 شاگردوں نے PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ ان کی طویل خدمات کے صلے میں انہیں اعزازات سے نوازا گیا۔ تعلیم اور زرعی تحقیق کے لیے ڈاکٹر خان رحمان ایوارڈ برائے سال 1996، تدریس اور تحقیق کے لیے ڈاکٹر ZA ہاشمی ایوارڈ برائے سال 1997۔ بہنیں سروری بیگم، یاسمی بیگم اور افسری بیگم نے مدرسہ نسواں سے تعلیم حاصل کی۔ سروری بیگم کو لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ان کی اپنی لائبریری تھی اور وہ کہیں رسائل میں لکھتی رہتی تھی۔ سب بھائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد پاکستان آ گئے تھے اور بہنیں بھی شادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئی۔ والدین 1967 میں پاکستان آئے۔ ہم بہن بھائیوں کی پرورش، تعلیم و تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جسے نبھانے میں ہمارے والدین نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں گئے ہوں۔ سال میں صرف 1 ہفتے یا 10 دن کے لیے گرمی کی چھٹیوں میں آبائی گھر مسلم پٹی جاتے تھے تاکہ عزیزوں اور دوستوں سے مل سکے اور بزرگوں کی قبروں پر فاتح پڑھ سکے۔ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کو ہر ضرورت پر ترجیح دی۔ ہمارے لیے ایک معمول تھا کہ جب 6 سال عمر ہوتی تو جامعہ مسجد کے مدرسے میں داخل کرا دیا جاتا، جہاں ہم قرآن و ثنا اور صوم و صلات کی تعلیم حاصل کرتے۔ گھر پر مولوی صاحب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی بھی پڑھاتے۔ میں 8ویں کلاس میں تھا تو گلستان ختم کر چکا تھا اور ماسٹر صاحب سید آصف حسین دوسرے مضامین میں ہمیں ٹیوشن دیتے اور ہم بڑی آسانی سے ہر مضمون میں پاس ہو جاتے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی ہم سب بھائی شامل رہے۔ ہاکی ہمارا خاندانی کھیل تھا۔ بڑے بھائی مرزا ارشد بیگ الہ آباد یونیورسٹی کے چیمپئن تھے۔ چھوٹے بھائی اظہر بیگ علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹیم کے ممبر تھے۔ بڑے بھائی افضل بیگ، ارشد بیگ، میں اور چھوٹے بھائی اصغر بیگ کالج کی ٹیم کے ممبر تھے۔ میں شبلی کالج کی ہاکی ٹیم کا کپتان بھی رہا ہوں۔ 1959 میں جب میں SSG میں تھا، اس وقت میری شادی اسما محمود شوکت انصاری سے طے ہوئی۔ وہ حیدرآباد دکن میں تھی۔ پاکستان آئی اور پشاور میں اپنے چچا کرنل مسعود رفعت انصاری کے ہاں قیام کیا۔ 19 جون 1959 کو ہماری شادی ہوئی۔ اسما محمود شوکت انصاری کا تعلق حیدرآباد دکن کے انصاری خاندان سے ہے۔ ان کے دادا حمید الدین انصاری چند کتابوں کے مصنف اور حیدرآباد یونیورسٹی کے رجسٹرار بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے والد محمود شوکت انصاری سکوت حیدرآباد کے وقت کرنل کے عہدے پر تھے۔ بعد میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی مسعود رفعت انصاری پاکستان آ گئے تھے اور آرمی سروس کور میں کرنل تھے۔ تیسرے بھائی متین احمد انصاری 5-6 راجپوت رجمنٹ میں کیپٹن تھے۔ برما کی جنگ میں جاپانیوں کے ہاتھوں قید ہوئے اور قید کے دوران ہی انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جرم میں انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ قید سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن ان کے ساتھیوں نے دھوکہ دیا، گرفتار کیے گئے اور سخت ترین درجے کی سزائیں دی جانے لگیں۔ وہ قرآن پاک کے حاشیے پر ان سزاؤں کا حال لکھتے رہے۔ یہ قرآن پاک ان کے بڑے بھائی کرنل مسعود رفعت انصاری نے ہمارے GHQ کے میوزیم کو دے دیا ہے۔ بالآخر جاپانیوں نے تنگ آ کر کیپٹن متین احمد انصاری کو تہہ کر دیا۔ وہ ہانگ کانگ کے سٹینلی قبرستان میں مدفون ہے۔ 1996 میں چین سے واپسی پر ہم دونوں ہانگ کانگ گئے اور ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر انگریزوں نے انہیں بعد از مرگ جارج کراس کا تمغہ عطا کیا جس کی سائٹیشن تصویر کے ساتھ درج ہے۔ ہماری شادی 21 جون 1959 کو ہوئی۔ 2020 میں ہماری رفاقت کو 61 سال ہو چکے ہیں۔ فوجی زندگی کے نشیب و فراز، متعدد پوسٹنگز اور خصوصاً 1971 میں جب ہمارا ڈویژن تمام فیملیز کو کھاریاں چھوڑ کر مشرقی پاکستان چلا گیا تو اسما بیگم نے سب کو ہمت و حوصلے کے ساتھ سنبھالے رکھا۔ اپنی زندگی میں شائستگی، وقار اور احترام کو ہم دونوں نے مل کر قائم رکھا ہے۔ 2 سال کی طویل علالت کے بعد 22 دسمبر 2020 کو ہماری اہلیہ کا انتقال ہوا۔ وہ خوش قسمت تھی، اللہ کی رحمت ان پر تھی کہ آخری دن ہم سب ان کے پاس تھے، تلاوت کر رہے تھے جب انہوں نے آخری سانس لی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہماری بیٹی لبنہ اور یمنہ نے انہیں غسل دیا۔ ہمارے
13 یونٹ 16 بلوچ نے ان کی تدفین کے انتظامات کیے۔ بیٹے وجاہت، نواسے نجف اور یوسف نے انہیں قبر میں اتارا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی اٹھ بیٹھیں گی اور کہیں گی، شکریہ بچوں، اللہ حافظ، اب آرام کرنے دو کہ آگے چلیں گے دم لے کر۔ 1960 میں اٹک کے مقام پر میں لیاقت کمپنی کی کمان کر رہا تھا۔ وہاں ہماری بیٹی لبنہ پیدا ہوئی۔ 1963 میں لاہور تعینات تھا، وہاں یمنہ پیدا ہوئی۔ 1967 میں حیدرآباد میں تعینات تھا تو وہاں ہمارے بیٹے وجاہت عطا ہوئے، جنہیں ہمارے والد مکہ والا کہتے تھے۔ بیٹی لبنہ امریکہ میں ہے۔ ان کے بیٹے ولی، تیمور اور نجف نے 3 امریکی صدور پریزیڈنٹس ایجوکیشن ایوارڈز حاصل کیے، جو ایک ریکارڈ ہے، اور یمنہ کے بیٹے یوسف نے امریکہ کی UMBC یونیورسٹی سے آؤٹ اسٹینڈنگ تعلیمی معیار کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ بیٹی لبنہ امریکہ میں میری لینڈ کے مونٹگمری اسلامک سینٹر کی وائس پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں۔ بچوں کے ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بڑی آسودہ زندگی گزار رہی ہیں، صوم و صلات کی پابند ہیں، اور تینوں بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نوعمری میں ہی بڑی بڑی ذمہ داریوں پر فائز ہیں۔ بیٹی یمنہ کراچی میں بڑے یوسف اور 2 بیٹیوں کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ کام کا اتنا شوق ہے، کہیں مشاغل اپنا رکھے ہیں۔ عمارتوں کی اندرونی خوبصورتی، انٹیریئر ڈیزائننگ اور بڑے واقعات کو منظم ایونٹ مینجمنٹ جیسے مشکل کاموں کے علاوہ فلاح و بہبود کی مختلف سرگرمیوں، سوشل سروس میں مصروف رہتی ہیں۔ ماں کی بیماری کے دوران وہاں سے روزانہ بیٹی مریم و وجاہت اور مجھے ہدایت دیتی رہتی تھی۔ خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا پیار کرنے والی اولاد عطا کی ہے۔ ہمارے بیٹے وجاہت مصطفیٰ نے EME کالج راولپنڈی سے BSc کیا۔ 1992 میں جنرل احمد جمال خان کی بیٹی مریم سے شادی ہوئی۔ ماشاءاللہ وہ اور ان کے بچے ہمارے گھر کی رونق ہیں۔ بیٹی مریم کی دوست نوازی کے سبب اہل خاندان اور پرانے ساتھیوں سے تعلقات نے زندگی کو معنی عطا کیے ہیں۔ وجاہت بڑی آزاد منش شخصیت ہے۔ 9 سال بینک میں کام کیا اور AVP کے عہدے پر ترقی پانے والے تھے کہ ملازمت چھوڑ دی۔ بولے، ابا مجھے یہ سود والا کام پسند نہیں ہے۔ بیٹا صحیح فیصلہ کیا ہے، اللہ تمہاری رہنمائی کرے، کوئی اور کام تلاش کر لو۔ 3 سال تک پرائیویٹ کمپنی میں کام کیا، پھر چھوڑ دیا کہ یہاں تو 2 نمبر کام ہوتا ہے۔ بہت اچھا، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، بچوں اور بیوی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب سے اپنا کام کر رہے ہیں بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ مجھے اجازت نہیں دی کہ سفارش کر کے کوئی ملازمت دلا دوں۔ انہیں دنیاوی معاملات کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے کہ کئی بار ایسے فیصلے کرنے سے مجھے روکا ہے جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے۔ میرے خلاف سال سے سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، اس سے وجاہت پریشان رہتے ہیں۔ اس مقدمے کی تفصیلات 7ویں باب کے آخر میں بیان کی گئی ہیں۔ مجھے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لینے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ 1945 کی بات ہے جب میں نے شبلی نیشنل کالج میں داخلہ لیا۔ اس وقت تحریک پاکستان باقی ملک میں تو اپنے عروج پر تھی، لیکن ہمارے علاقے میں کوئی خاص سرگرمی نہیں تھی۔ انہی دنوں علی گڑھ یونیورسٹی کے کچھ طلباء ہمارے کالج آئے اور انہوں نے مسلم طلباء کو دعوت دی کہ وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم کریں اور تحریک پاکستان کا پیغام ارد گرد کے علاقوں میں پھیلائیں۔ ہم نے اس دعوت پر لبیک کہا اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم کر کے تحریک پاکستان کا پیغام پھیلایا۔ میں کالج کی ہاکی ٹیم کا کپتان اور ایتھلیٹک کا چیمپئن تھا، طلباء میں سینئر تھا۔ بہت جلد مجھے فیڈریشن کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ یہ پرآشوب دور تھا۔ اپنے ضلع میں ہم مسلمان صرف 11% تھے۔ ہمارے ضلع میں ایک شاستریہ کالج تھا جس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ انہیں ہماری سرگرمیاں ایک آنکھ نہ پاتی تھی اور ہمارا ان سے اکثر تصادم ہوتا رہتا تھا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی قیادت اور اپنی تعلیم کو اچھے معیار پر جاری رکھنا ایک بڑی آزمائش تھی۔ انہی دنوں ہم نے اپنے کالج کے فٹ بال کے میدان میں ایک جلسے کا اہتمام کیا جس میں خطاب کے لیے جناب سردار عبدالرب نشتر، چودھری خلیق الزمان اور علی برادران کی والدہ بی اماں کو دعوت دی۔ انہیں ایک بڑے جلوس کی شکل میں کالج لایا گیا۔ یہ جلوس جب شہر سے گزرا تو اس کی دہشت سے دکانیں بند ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کتنے زیادہ مسلمان کہاں سے آ گئے۔ کالج گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، 10-12 ہزار کا مجمع تھا۔ ارد گرد کے اضلاع گورکھپور، بلیا اور جونپور کے مسلمان بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہم نے ایک پرچم بنایا جو سبز رنگ کا تھا
اور اس میں سفید رنگ کا چاند تارا تھا۔ بھی اماں سے درخواست کی گئی کہ وہ پرچم بلند کرے۔ انہوں نے پرچم بلند کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختصر سی تقریر کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، میں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے یہ پرچم بلند کیا ہے، اب اسے آپ کے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوگی، دیکھنا اسے کبھی سرنگوں نہ ہونے دینا۔ ہم نے ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے اور اپنے قول و فعل سے پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ جنرل صاحب ماضی کی یادوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پی اماں کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ کہیں لمحے خاموش رہے، پھر گلاسوں کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم جانے کب سبز رنگ کا مشروب رکھ کر چلا گیا۔ گھر کے لان میں لگے ہوئے پودینے کا بنا ہوا انتہائی مفرح اور خوش ذائقہ شربت تھا۔ ہم نے ایک دو گھونٹ لیے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ پاکستان بن جانے سے آپ جیسے مسلمانوں کو کیا ملے گا جو پاکستان کی سرزمین سے سینکڑوں میل دور ہوں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات کی تھی۔ جناب سردار عبدالرب کا کہنا تھا، پاکستان کی ترقی اور اس کی طاقت سے ہم مسلمانوں کو تقویت اور تحفظ ملے گا۔ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوؤں کی اقتصادی اور سیاسی چیدہ دستیوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ایک آزاد اور مضبوط مسلمان ملک دنیا اسلام کی پہچان کو نمایاں کرے گا انشاءاللہ۔ 1990 میں 5 کور کے دورے پر میں کراچی گیا ہوا تھا کہ اس دوران مجھے احمد رضی صاحب کا پیغام ملا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اپنا تعارف کروایا کہ وہ یوپی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری رہ چکے تھے اور اس وقت کراچی میں ایسٹرن شپنگ کمپنی لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور کراچی میں مستقل سکونت ہے۔ میں پہلے ان سے نہیں ملا تھا مگر نام سے واقف تھا۔ 5 کور آفیسرز میس میں ان سے ملاقات ہوئی، گزرے ہوئے دنوں کی باتیں ہوئی، یادیں تازہ ہوئی۔ انہوں نے مجھے یو پی ایم ایس ایف کی ورکنگ کمیٹی کی 23 اپریل 1947 کی میٹنگ کا دعوت نامہ دیا جو علی گڑھ یونیورسٹی میں ہونی تھی مگر حالات کے جبر کے سبب نہ ہو سکی۔ انہوں نے مجھے یو پی ایم ایس ایف کی 23 فروری 1947 کی سالانہ کونسل کی رپورٹ بھی پیش کی۔ اس رپورٹ میں مجلس عاملہ کا رکن اور میرے ساتھی سعید احمد کدوائی جوائنٹ سیکرٹری اور عزیز الدین احمد آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب قیام پاکستان کا فیصلہ ہو چکا تھا اور آزادی کی فضا ہر سو پھیل چکی تھی۔ میں نے 1946 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سرگرمیوں کی وجہ سے پڑھائی پر زیادہ توجہ نہ دے سکا تھا۔ 2nd ڈویژن میں پاس ہوا۔ والد نے گریجویشن کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی جانے کے لیے کہا۔ میرے 2 بڑے بھائی مرزا افضل بیگ اور مرزا ارشد بیگ پہلے ہی الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے لیکن میں فیڈریشن کے کاموں میں اتنا منہمک تھا کہ اعظم گڑھ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ والد صاحب ناراض ہوئے لیکن پھر شبلی کالج ہی میں تعلیم جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے۔ ایم ایس ایف کی سرگرمیوں کی وجہ سے رکاوٹ ضرور آئی لیکن اس کے باوجود میں نے BA 2nd ڈویژن میں پاس کر لیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے بتایا، اپنے خاندان میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں۔ 3 بڑے بھائی الہ آباد یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ چھوٹے بھائی مرزا اظفر بیگ اور مرزا اظہر بیگ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے۔ کوئی PhD LLM اور LLB تھا۔ میں سادہ گریجویٹ تھا۔ گریجویشن کے بعد والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی جاؤں لیکن میں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 15 اگست 1949 کو میں نے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، گھر بار چھوڑنا اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلباء کو چھوڑنا جن کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کے لیے دن رات کام کیا تھا۔ بڑا مشکل تھا۔ مجھے ان کی محبتیں حاصل تھیں۔ وہ میری ایک آواز پر بلا پس و پیش حاضر ہو جاتے تھے۔ انہیں چھوڑنا بڑا مشکل تھا لیکن اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے ان مرحلوں سے گزرنا لازم تھا۔ میں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اجازت کے لیے والد صاحب کے پاس گیا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ جدائی کے ان لمحوں کو یاد کرتے ہوئے جنرل صاحب ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئے، آواز بھرا گئی۔ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں انہوں نے بتایا۔ والد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھاما، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ آگے والے وقتوں میں تمہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تم ایک نئی زندگی کی طرف جا رہے ہو۔ ان باتوں کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، نماز قائم رکھنا، قرآن اور سنت کے اصولوں پر عمل کرنا، رزق حلال کھانا، ہمیشہ حق کی بات کرنا اور
اقدار کو اس کا حق دینا۔ میں نے اپنی عملی زندگی میں قرآن و سنت کے اصولوں اور والد کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اپنے آپ کو راہ حق پر قائم رکھا ہے، جس کے سبب میری زندگی پرسکون ہے۔ متحدہ بھارت میں مذہبی، اقتصادی اور معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کو مکمل آزادی تھی۔ یہ انگریزوں کا دور حکومت تھا، لیکن ہمارے قائدین کو ہندوؤں کی تنگ نظری کا شدت سے احساس تھا، اور اس بات کا خطرہ بجا تھا کہ جب ان کی حکومت ہوگی تو مسلمانوں کو کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں رہے گی۔ گاندھی جی کے الفاظ کے آئینے میں ان کا اصل چہرہ اور حالات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ Muslims are either the progeny of Arab invaders or persons separated from us. There are three remedies. 1. They should be warned away from Islam back to their old dharm. 2. If that is not possible, they should be returned to their ancestral land. 3. If there is difficult, they should be kept as subjects in India. ترجمہ: پاکستان یا تو عرب حملہ آوروں کی نسل ہے یا پھر ہم سے مختلف لوگ ہیں۔ ان سے نپٹنے کے 3 راستے ہیں۔ اول، مسلمان اسلام سے تائب ہو کر اپنے پرانے دھرم کی طرف لوٹ آئیں۔ دوم، اگر ایسا ممکن نہیں تو وہ اپنے آبائی وطن کو واپس چلے جائیں۔ سوم، اور اگر ایسا کرنا مشکل ہے تو انہیں بھارت میں ہمارا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ آج مودی حکومت اسی نظریے پر عمل پیرا ہے۔ تاریخی مضامین سے انصاف کرنے کے لیے کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ مطالعہ کرنا لازم ہے۔ تحریک پاکستان کی ایک ادنیٰ کارکن کی حیثیت سے میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک کے پس پردہ دینی، معاشی، تہذیبی اور سیاسی محرکات کار فرما تھے، اور ان میں سے کسی ایک عنصر کو بھی فراموش کر کے پاکستان سے انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سے غفلت ہوئی، غلطیاں ہوئیں جن کے سبب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، اور 7 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ہمیں وہ سیاسی اور معاشرتی استحکام حاصل نہیں ہو سکا ہے کہ جس کی پاکستانی قوم مستحق ہے۔ تو یہ تھا فرسٹ باب، جس میں ان کی سٹارٹنگ کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، ان کی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا، ان کی ساری زندگی، اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں، پھر ان کی اس جدوجہد کے بارے میں کہ وہ وہاں سے پاکستان آئے، ہجرت کی انہوں نے۔ اس فرسٹ باب میں اس کی شادی کے بارے میں بتایا، ان کے بچوں کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سارا کچھ اس فرسٹ باب میں تھا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ فرسٹ باب بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تو آئیے اب باب دوم سٹارٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے میرے خوابوں کی سرزمین۔ گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کر میں بمبئی گیا، اور 17 اگست 1949 کو ایک بحری جہاز کے ذریعے کراچی پہنچا۔ اس سے پہلے میرے 2 بڑے بھائی پاکستان آ چکے تھے اور کراچی میں مقیم تھے۔ مرزا افضل بیگ لاہور میں 2 فیلڈ رینجمنٹ میں تھے۔ میں کراچی پہنچا تو بڑے بھائیوں کے پاس ہی ٹھہرا۔ آرام باغ میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم 3 بھائی اور ایک ہمارے عزیز قیام پذیر تھے۔ اگلے مہینے میں نے پاک فوج میں کمیشن کے ذریعے درخواست دی۔ ابتدائی ٹیسٹ کے لیے ISSB کے لیے لاہور گیا۔ وہاں کامیابی کے بعد میڈیکل کے مرحلوں سے گزرنا پڑا، جن کے اختتام پر طبی وجوہ میڈیکل گراؤنڈز کی بنا پر مجھے مسترد کر دیا گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس بنیاد پر؟ کیا خرابی بتائی انہوں نے؟ پھر آپ فوج میں کیسے آئے؟ جنرل صاحب میری حیرت پر مسکرائے اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولے، میں بہت ہی نا امید ہوا۔ بڑے بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ تمہیں میڈیکل انفٹ قرار دیا گیا ہے؟ میں نے بتایا کہ مجھے سسٹولک ہارٹ کا مرض ہے، 8-10 دھڑکنوں کے بعد ایک دھڑکن مس ہو جاتی ہے۔ بڑے بھائی نے کراچی میں امراض دل کے 3 ماہرین سے مشورہ کیا۔ سبھی نے کہا کہ یہ کوئی معذوری نہیں ہے جس کی بنا پر کسی امیدوار کو انفٹ قرار دیا جائے۔ بڑے بھائی کے مشورے پر میں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اور درخواست کے 3 ہارٹ اسپیشلسٹ کی آراء بھی منسلک کر دی۔ 2 ہفتے بعد مجھے ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی رپورٹ کرنے کو کہا گیا۔ MH نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جس میں ایک کرنل اور ایک اور افسر شامل تھے۔ میں اس بورڈ کے سامنے پیش ہوا۔ بورڈ کے ارکان کچھ دیر تو میری فائل سامنے رکھے آپس میں مشورہ کرتے رہے، پھر مجھ سے سوال کیا، آپ کے دل کی 8ویں-10ویں دھڑکن غائب ہو جاتی ہے، یہ تکلیف کب سے ہے؟ میں نے کہا، یہ تکلیف مجھے گزشتہ 5-6 مہینوں سے ہے۔ وہ کیسے؟ 5 مہینے پہلے جب میں اعظم گڑھ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوا
تو مجھے ماں باپ، رشتہ دار اور تمام گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، اپنے دوست، احباب اور ان ہزاروں ساتھیوں کو چھوڑنا پڑا جن کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا تھا، جو مجھے جان سے زیادہ عزیز تھے، جن کے دلوں میں میں رہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان سب کو چھوڑتے ہوئے میری کچھ دھڑکنیں انہی کے پاس رہ گئی ہیں۔ یہ سن کر کرنل صاحب کھڑے ہو گئے، مجھے گلے لگایا۔ ان کے جذبات دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ شاید ان کی بھی کچھ دھڑکنیں کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے میڈیکلی کلیئر کیا اور کہا کہ جلد ہی GHQ سے آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی رپورٹ کرنے کے احکامات مل جائیں گے۔ 2 ہفتے بعد GHQ سے احکامات مل گئے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ پہلے کوئٹہ جانا ہوگا، جہاں تینوں افواج کے کیڈٹس پہلے پری کیڈٹ ٹریننگ کے لیے 6 ماہ اسکول میں گزاریں گے۔ ہم کوئٹہ پہنچے اور فروری کی سخت سردی میں ہمارا کورس شروع ہوا۔ رہائش کے لیے ہمیں کمبائنڈ ملٹری آفس CMH کی بیرکی دی گئی۔ ایک بیرک میں 50-60 کیڈٹ اکٹھے رہتے تھے۔ فرش پر ربڑ بچھی تھی۔ سخت سردی کا موسم تھا، لیکن بیرک سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھی۔ کیا مزے تھے! ہمیں 35 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ ہم سب نے ایک بائکس 10 روپے ماہانہ کرائے پر لے رکھی تھی۔ سڑکیں برف سے ڈھکی ہوتی تھی، لیکن ہم انہی سائیکلوں پر ہر ویکینڈ پر شہر جایا کرتے اور لال کباب اور سینلے کیفے کی آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے۔ وظیفہ صرف 35 روپے ماہانہ تھا، لیکن اس رقم میں اتنی برکت تھی کہ بائی سائیکل کے کرائے کے علاوہ دوسری ضروریات بھی بآسانی پوری ہو جاتی تھی۔ ہمارے کمانڈنٹ کرنل کے M اظہر خان تھے، جنہوں نے 1965 کی جنگ میں رن آف کچھ سے چھور تک کے علاقے کا دفاع کر کے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ جولائی میں ٹریننگ ختم ہوئی اور 1 ماہ کی چھٹی کے بعد 12 اگست 1950 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول رپورٹ کی۔ ہمارا 6واں PMA لانگ کورس تھا، جس میں 90 کیڈٹس تھے۔ ہم نے بات آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پہلے دن کی روایات سنائیے۔ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، ہمارے لیے ایبٹ آباد میں گاڑیاں موجود تھیں۔ ایک وین میں بیٹھ کر ہم کاکول پہنچے۔ ایک آفیسر اور ان کا عملہ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ابتدائی کاغذی کارروائی کے بعد مجھے قاسم کمپنی ملی۔ اس وقت صرف 4 کمپنیاں تھیں، طارق، قاسم، صلاح الدین اور خالد کمپنی۔ رہائش کے لیے ایک بیرک ملی جو قاسم لائن کہلاتی تھی۔ یہ بیرکیں دوسری جنگ عظیم کے وقت کی تھی۔ سرد ہوائیں جسم سے آر پار گزر جاتی تھی۔ ہماری بیرک نیلور سپر کے بالکل سامنے تھی۔ خوبصورت جگہ تھی۔ پھر ہمیں میس لے جایا گیا، جہاں ہم نے اطمینان سے کھانا کھایا اور آرام کے لیے ہمیں بیرک میں بھیج دیا گیا۔ جنرل صاحب نے بڑے آرام سے پورے دن کی روایات بیان کر دی۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ پوچھا کہ کوئی سزا وغیرہ نہیں ملی؟ سینئر کینڈیڈیٹوں کی طرف سے تو ریگنگ سے استقبال کیا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو ہمارا پہلا دن تھا، ہم مہمان تھے اور اس حیثیت سے ہمیں پورا پروٹوکول دیا گیا۔ ہم نے بتایا کہ آج کل تو کیڈٹ کا پہلا دن روزے قیامت ہوتا ہے۔ PMA کا گیٹ کراس کرنے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچنے میں 15-16 گھنٹے لگتے ہیں، اور سینئر اتنی سزائیں دیتے ہیں کہ کمرے تک پہنچتے پہنچتے جسم کا انگ انگ دکھنے لگتا ہے۔ نہیں، ان دنوں یہ کلچر نہیں تھا۔ سزائیں تھیں، لیکن عزت نفس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ فرنٹ رول، پٹھو پریڈ، کسی کھمبے یا سوکھے درخت کو 40 دفعہ سلیوٹ کرنا پڑتا۔ سزائیں تھیں، لیکن کیڈٹس کی بے عزتی نہیں کی جاتی تھی۔ ہنستے ہوئے بتایا کہ ریگنگ تھی، لیکن بڑی شستہ اور سنجیدہ حدود میں رہتے ہوئے۔ دوسرے دن ہمیں پریڈ گراؤنڈ لے جایا گیا۔ ہمارا ڈرل انسٹرکٹر ایک انگریز سارجنٹ تھا، جس کا نام ڈیفیلڈ تھا۔ فوجیوں میں ڈرل انسٹرکٹروں کے ریمارکس زبان زدِ عام ہیں۔ ڈیفیلڈ بھی مختلف نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک کیڈٹ نے اس سے سوال جواب کیے تو اس نے بڑی شستہ انگریزی میں ڈانٹ پلائی اور کہا، ینگ مین، میں جب وردی میں تھا تو آپ اپنی ماں کے رخسار پر حیا کی سرخی تھی۔ اسپیک آف بلش آن یور مدرز چیک۔ مجھ سے ایسی فضول بحث کیوں کرتے ہو؟ باہر نکلو اور آئندہ حکم تک پریڈ گراؤنڈ کے چکر لگاتے رہو۔ ہم نے اساتذہ کی تفصیل پوچھی۔ بتایا کہ ان کے پلاٹون کمانڈر کیپٹن زکریا تھے، کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ دوسرے پلاٹون کمانڈر کیپٹن محمد اقبال تھے، جو بعد میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بنے، اور کیپٹن قمر علی مرزا، جو لیفٹیننٹ جنرل ہو کر کوارٹر ماسٹر جنرل ہوئے۔
टर्म कमांडर मेजर हजूर अहमद, बटालियन कमांडर कर्नल सईद उल दीन और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट ब्रिगेडियर GH तारवर थे। पहली टर्म के आखिर में क़यादत के नाम से 1 हफ्ते की मशक़ें हुई, जो सही मायनों में हर कैडेट की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों का सख्त इम्तहान होता था। इन मशक़ों के इख्तिताम पर कोर्स कमांडर और प्लाटून कमांडर भी मौजूद होते थे और तनकीदी जायज़ा लिया जाता, जिसमें हमारी कमज़ोरियों और खूबियों पर खुलकर तबसरा होता था। ऐसा ही एक इज्तिमा मशक़ों के इख्तिताम पर बलर स्टोपा के ज़ीनों पर हुआ, जिसमें हम सब मौजूद थे। उस दिन की ये यादगार तस्वीर है, शायद आप पहचान लें। हर टर्म के मुकम्मल होने पर 1 माह की छुट्टी मिलती थी। पहली छुट्टी पर मैं तेज़ गाम से कराची गया। नहायत साफ़ सुथरी ट्रेन थी, जिसकी डाइनिंग कार का उम्दा खाना और अच्छा माहौल आज तक याद है। एयर कंडीशन कोच का किराया सिर्फ 60 रुपये था। दूसरी और तीसरी छुट्टी पर हमने PHM में वक्त गुजारने का फ़ैसला किया। हमारे साथी जमीलुर रहमान और हम दोनों अपने हेयर सेक में ज़रूरी चीज़ें रख के इर्द गिर्द की पहाड़ियों की सैर को निकल जाते। बड़ा खूबसूरत इलाका था और जब खाने का वक्त होता तो किसी भी घर पर रुकते, दूध दही लेते, पराठा और अंडा बनवाते, खूब सैर होकर खाते और वहीं चीड़ के दरख्तों के साए में सो जाते। हर 3-4 दिन बाद यही मामूल रहा। जैसा कि PMA में रवायत है, कंपनियों के दरमियान चैम्पियनशिप मुकाबला हुआ करता था और चैम्पियन कमेटी परेड के वक्त सबसे आगे होती थी। हमारी कासिम कंपनी 1951 और 1952 की चैम्पियन थी और मैं चैम्पियन कंपनी का अलमबरदार था। 1952 में हम पास आउट हुए और हमें वज़ीर आज़म ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने चैम्पियनशिप का झंडा दिया। कैडेट असलम बेग, जो कि पहले से ग्रेजुएट थे और अपनी प्लाटून में शायद वाहिद ग्रेजुएट थे, इसलिए एकेडमिक मज़ामीन में उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उनकी दिलचस्पियों का महवर हॉकी और एथलेटिक्स थी। हॉकी के टीम कैप्टन आतिफ थे, जिन्होंने हॉकी में बड़ा नाम कमाया और ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए। हमने ख़ास तौर पर पूछा कि एकेडमी में कौन सा काम सबसे मुश्किल लगता था, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई, हर काम आसान और दिलचस्प था। 1 माइल भी नहीं, 1 मील की दौड़ तो मैं कॉलेज के ज़माने से करता था, कोई मुश्किल ना थी। हर हफ्ते ये टेस्ट होता था। मैंने तमाम इब्तदाई टेस्ट पास कर लिए और कभी मुश्किल नहीं हुई। हमारे साथी कभी फॉल आउट नहीं हुए। वो कभी किसी ड्रिल, PT, 1 माइल या ऑब्स्टेकल कोर्स से गैर हाजिर नहीं हुए। एथलेटिक्स में 100 और 200 गज़ की दौड़ में सबसे आगे रहा मैं। अलबत्ता 400 गज़ की दौड़ में सख्त मुकाबला हुआ करता। लॉन्ग जंप में भी दूसरे तीसरे नंबर पर आता था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की हॉकी टीम का मेंबर था। जेंटलमैन कैडेट मिर्ज़ा असलम बेग तकरीरी मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अपनी तकरीर वो खुद लिखते थे। उर्दू अंग्रेज़ी दोनों मबाहसों में हिस्सा लेते थे। एक अंग्रेज़ी मबाहसे के बाद उन्हें अंग्रेज़ी के टीचर ने एमिली ब्राइटे की किताब पेश की। दूसरे टर्म के इख्तिताम पर उन्हें डिबेटिंग सोसाइटी का सदर मुंतखब कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इन दिनों दस्तूर ये था कि किसी भी मुबाहसे या मुज़ाकरे के मौके पर तमाम तुलबा, अफसरान, प्लाटून कमांडर और बटालियन कमांडर अपनी नशिस्तें संभाल लेते थे और डिबेटिंग सोसाइटी का सदर सबसे आखिर में हॉल में दाखिल होता तो ताज़ीम में सब खड़े हो जाते। उन्होंने बड़े फ़ख्र से बयान किया कि जब ये वाक़या पहली मरतबा हुआ तो मैंने माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा और मुझे महसूस हुआ कि शायद मुस्तक़बिल में कोई अहम मकाम अल्लाह ताला ने मेरे मुक़द्दर में लिखा है। दरअसल ये एहतराम मेरी ज़ात को नहीं था, बल्कि बहस व मुबाहिसा और इल्म की रविश को था, जिसके बग़ैर फ़ौजी ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। उन्होंने पूछा, पता नहीं अब ये रवायत है कि नहीं। हमने बताया कि कुछ अर्सा पहले तक इस्लामिया कॉलेज पेशावर में ये रवायत मौजूद थी कि तुलबा की मुंतखब यूनियन का सदर सबसे आखिर में आता था और उसके एहतराम में प्रिंसिपल समेत तमाम हाज़रीन खड़े हो जाते थे। PMA में अब ये रवायत नहीं है। अब सबसे आखिर में कमांडेंट और उनके साथ कोई मेहमान मुकर्रर हो तो वो आते हैं। 16 अक्टूबर 1951 का दिन था जब असलम बेग मजलिस मुबाहसा की सदारत के लिए कमरे से निकले तो उन्होंने ट्रांसिस्टर पर खबर सुनी
کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان پر راولپنڈی کے لیاقت باغ میں تقریر کے دوران گولی چلا دی گئی اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ وہ ہال میں پہنچے تو سب لوگ اپنے نشستوں پر برا جمان تھے۔ یہ ہال میں داخل ہو گئے اور مباحثے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جنرل بیگ کا کہنا تھا کہ وہ وقت انہوں نے بڑی اذیت میں گزارا۔ مباحثہ ختم ہوا تو وہ کمانڈنٹ کے پاس گئے اور انہیں یہ اندوہناک خبر سنائی۔ وہ ششدر رہ گئے۔ انہوں نے تفصیل پوچھی تو اسلم بیگ نے انہیں خبر بتائی جو انہوں نے ریڈیو پر سنی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئے، کھانے کے لیے بھی نہیں گئے، روتے رہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت کی تکمیل کے بعد پاس آؤٹ ہوئے تو ان کے ایک ساتھی بٹالین سینئر انڈر آفیسر عبدالقیوم کو اعزازی تلوار ملی۔ مشرقی پاکستان کے وہ پہلے کیڈٹ تھے جنہیں اعزازی تلوار عطا ہوئی۔ اکیڈمک مضامین میں ٹاپ کرنے پر ٹارمن گولڈ میڈل بھی ان کے حصے میں آیا۔ وہ آرمرڈ گور کی ایک یونٹ 11 کیولری میں تعینات ہوئے۔ بعد میں انہوں نے اس ایمنٹ کو کمان بھی کیا۔ فل کرنل تھے جب انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور وزارت مذہبی امور میں ایڈیشنل سیکرٹری تعینات ہوئے۔ فوج نے جب مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن شروع کیا تو 9 مارچ 1971 کو عبدالقیوم کے بھائی ڈھاکہ یونیورسٹی میں شہید کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے وقت وہ پروفیسر کہلاتے تھے۔ قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ تھا اور مختلف اداروں کی طرف سے انہیں موٹیویشن لیکچرز کے لیے بلایا جاتا تھا۔ خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ اسٹاف کالج کوئٹہ، اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکسٹس اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ان کو مدعو کیا جاتا، جہاں وہ افسروں اور کیڈٹوں کو کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ کے موضوعات پر لیکچر دیتے تھے۔ اپنے کورس میٹ میں کئی بڑے اچھے دوست تھے، جن میں بریگیڈیئر چودھری محمد شریف اور کرنل جمیل الرحمان کے لیے میرے دل میں خصوصی احترام ہے۔ بریگیڈیئر شریف نے چھٹے PMA کورس کے ساتھیوں کی سالانہ ملاقاتی تقریب گیٹ ٹوگیدر کی روایت قائم کی اور ہمیں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رکھا، جس سے ہمارے درمیان باہمی ہم آہنگی اور اخوت کا احساس قائم رہا۔ اس سلسلے کو انہوں نے تقریباً 40 سال تک قائم رکھا، لیکن یکے بعد دیگرے بہت سے ساتھیوں کے بچھڑنے کے صدمات سے دل برداشتہ ہو کر سالانہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ ختم کر دیا، کیونکہ ہر سال ہماری تعداد کم سے کم تر ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب صرف 20-25 باقاعدہ حیات ہے۔ لہٰذا باہمی ملاقاتوں کی تقریب منعقد کرنے کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور ہم اپنی اپنی باری کے منتظر ہیں۔ بقول شاعر بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ کرنل جمیل الرحمان کے متعلق پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ لانگ ویکنڈ پر ہم کیسے وقت گزارا کرتے تھے۔ وہ ایسے لمحات تھے کہ ان کی خوشبو آج بھی دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے۔ ان سے عقیدت کی خصوصی وجہ یہ بنی کہ آج سے تقریباً 12 سال قبل میں ان سے ملنے گیا۔ وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شدید علیل تھے۔ اچھے وقتوں کو یاد کر کے ہم خوش ہوتے رہے۔ چند دنوں بعد بریگیڈیئر شریف نے اطلاع دی کہ وہ انتقال کر گئے۔ ان کے گھر گیا۔ ان کے ایک رشتہ دار نے واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس قدر شدید بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے ضد کی کہ حج پر جائیں گے۔ سب کے منع کرنے کے باوجود نہ مانے۔ بالآخر ان کی بیگم، بھائی اور یہی کزن انہیں لے کر حج پر گئے۔ عرفات میں قیام کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو سخت بخار چڑھ گیا۔ 110 ڈگری سے بھی زیادہ برف کا ٹھنڈا پانی جسم پر ڈالا۔ صبح ہونے تک بخار کم ہوا۔ نماز پڑھی اور آگے چل پڑے، جبکہ اتنے تیز بخار میں انسان زندہ نہیں رہتا۔ دوسرے دن منی میں قیام کے دوران پھر بخار آیا اور آخری حد تک گیا۔ ایک بالٹی پانی میں برف ڈال کر انہیں غسل دیا تو بخار نیچے آیا۔ طواف اور سعی کی عبادات مکمل ہونے پر واپس پاکستان آ گئے اور چند دنوں بعد وفات پا گئے۔ ایسے بندے جو اللہ کی محبت میں فصیل جاں سے بھی آگے گزر جاتے ہیں، انہیں اللہ راہ حق کے شہید کا درجہ عطا کرتا ہے۔ یہ درجہ کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے فرینڈز کے نام سے تحقیقی ادارہ بنایا۔ صوبہ سرحد کی شاخ کی ذمہ داری پروفیسر ذہین احمد اور ان کے ساتھیوں جناب لودھی اور بخاری صاحب کو دی۔ بخاری صاحب کے نوجوان بیٹے کے دونوں گردے خراب ہو گئے۔ کسی نہ کسی طرح وسائل اکٹھے کیے اور بیٹے کو علاج کے لیے بمبئی بھیجا۔ ٹرانسپلانٹ ہوا اور واپس آ گئے۔ بیٹا نارمل زندگی گزارنے لگا۔ 3 سال بعد گردے پھر نکارہ ہو گئے۔
بخاری صاحب نے دوسرے ٹرانسپلانٹ کے لیے تیاری شروع کر دی، لیکن بیٹے نے انکار کر دیا کہ وہ علاج نہیں کرائے گا بلکہ عمرے پر جائے گا۔ ماں باپ اور گھر والوں نے منت سماجت کی کہ اس حال میں وہ اکیلا عمرے پر کیسے جائے گا۔ بیٹے نے کہا، میں نے کچھ رقم جمع کر رکھی ہے، کچھ آپ دے دیں، میں اکیلا ہی جاؤں گا اور انشاءاللہ عمرہ کر کے واپس آؤں گا۔ بیٹے کی ضد کے سامنے ماں باپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیٹا عمرے پر روانہ ہوا اور عمرہ کر کے 15 دن بعد واپس آ گیا۔ والد نے پوچھا، کیسے عمرہ ادا کیا؟ بیٹے نے جواب دیا، جس کے بلانے پر گیا تھا اسی نے کرایا۔ جیسے ہی مسجد حرام کے اندر قدم رکھا، ایک 12-14 سال کا عربی بچہ آگے بڑھا، السلام علیکم کہا، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری خدمت پر لگ گیا۔ میرے کھانے پینے کا خیال رکھا، حتیٰ کہ عمرے کی رسومات کی ادائیگی تک کرائی۔ پورے 15 دن میری خدمت پر لگا رہا۔ وہ عربی بولتا تھا اور میں پشتو اور اردو، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ والدین نے پوچھا، اس دوران تمہاری طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی؟ جواب آیا، دیکھیے جس حال میں گیا تھا اسی حال میں واپس آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ چند ماہ بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بخاری صاحب بیٹے کی تجہیز و تکفین کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک بزرگ قدم بڑھا کے آگے آئے۔ بخاری صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے ہم کلام ہوئے، السلام علیکم بخاری صاحب، مبارک ہو۔ کیسی مبارک؟ میرا نوجوان بیٹا چلا گیا اور آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو وہ درجہ عطا کیا ہے جس کے لیے میں 20 سالوں سے عبادت و ریاضت کر رہا ہوں۔ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ لاہور کے بڑے دربار میں۔ آپ کو میرے گھر کا راستہ کس نے بتایا؟ اسی نے جس نے مجھے یہاں آنے کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ بزرگ ٹھہرے نہیں، واپس چلے گئے معرفت کی اس منزل کی طرف جہاں وہ مقام آگاہی ہے جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوست جلیل الرحمن اور بخاری صاحب کے بیٹے نے اس منزل کو پا لیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے شہیدوں کو وہ ہمت و حوصلہ عطا کرتا ہے جو اس مقام آگاہی تک پہنچنے میں وسیلے جان سے آگے گزر جانے کا حوصلہ دل رکھتے ہیں۔ پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ اسلم بیگ کو 8 بلوچ رینجمنٹ میں پوسٹ کر دیا گیا، جو بعد میں 16 بلوچ بن گئی۔ 15 فروری 1953 کو جب وہ یونٹ پہنچے تو ان کی یونٹ موسم سرما کی اجتماعی تربیتی مشقوں کے سلسلے میں راولپنڈی کے مضافات میں سنگجافنی کے نزدیک مصروف تھی۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ اسلم بیگ کراچی سے بذریعہ ٹرین راولپنڈی پہنچے، ٹیکسلا اترے۔ یونٹ کے ایک آفیسر انہیں لینے اسٹیشن پر آئے ہوئے تھے، وہ انہیں لے کر یونٹ کے فیلڈ آفس پہنچے۔ اس وقت ایڈجوٹنٹ کیپٹن منظور احمد تھے، جو انہیں کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل رحمت اللہ قریشی کے پاس لے گئے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا، کچھ نصیحتیں کی اور بتایا کہ ابتدائی دنوں میں روزمرہ کی مصروفیات کے متعلق ایڈجوٹنٹ آپ کو ہدایات دیں گے، ان پر خوش دلی سے عمل کرنا ہوگا۔ ایڈجوٹنٹ نے جو مصروفیات بتائے خوش کن نہیں تھی، لیکن حکم یہی تھا کہ ان پر خوش دلی سے عمل کرنا ہے۔ ان کا رینک اتار دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے جوانوں کے ساتھ رہیں گے۔ 2 ہفتوں بعد وہ لانس نائک بنائیں گے، مزید 2 ہفتوں بعد نائک، پھر پلاٹون حوالدار، پھر کمپنی حوالدار میجر اور پھر کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار۔ ان 2 مہینوں کے عرصے میں ان پر آفیسرز میس کے دروازے بند تھے، وہ کھانا بھی لنگر پر کھایا کرتے۔ پھر انہیں پلاٹون کمانڈر بنایا گیا اور اس کے بعد کمپنی آفیسر۔ اس کے ساتھ ہی ان کی افسری لوٹ آئی اور سیکنڈ لیفٹیننٹ کا وہ ستارہ جو 2.5 سال کی محنت شاقہ سے انہوں نے کمایا تھا، انہیں لوٹا دیا گیا۔ جنرل بیگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ انہیں 8 بلوچ رینجمنٹ، جو بعد میں 16 بلوچ بن گئی، میں کمیشن ملا۔ ابھی وہ یونٹ میں 2-3 ماہ ہی ٹھہرے ہوں گے کہ انہیں اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکسٹ کوئٹہ بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ بلوچ رینجمنٹل سینٹر میں رہے جو اس وقت کوئٹہ میں تھا۔ انہیں پیادہ فوج کے ہتھیاروں کا ایک کورس کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جونیئر آفیسرز لیڈرشپ کورس کیا۔ ہتھیاروں کے کورس میں انہوں نے AY گریڈ حاصل کیا اور جونیئر آفیسرز لیڈرشپ کورس میں A گریڈ لیا۔ 80% تک اس سے زائد نمبر لینے پر A گریڈ ملتا ہے۔ ان کورسوں کے بعد ان کی یونٹ لائف کا دور شروع ہوا۔ پہلی یونٹ جس میں پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پیرنٹ یونٹ کہلاتی ہے۔ ایک خاندان کے فرد کی طرح ہم اس کے فرد بن جاتے ہیں اور یہ رشتہ ساری زندگی قائم رہتا ہے۔ اپنی یونٹ کی کمانڈ ہر آفیسر کی امنگ ہوتی ہے، لیکن میں ایسا خوش قسمت نہ تھا۔ میں 16 بلوچ
رنجمنٹ میں پوسٹ ہوا، جس سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ اسی یونٹ سے ہم 2 آرمی چیف بنے۔ یونٹ آف آج کل یہی ہے۔ جنرل باجوہ کی سیکرٹری اور پروٹوکول کی ذمہ دار ہے۔ یونٹ کے ریزنگ ڈے پر کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل راجہ افضال احمد نے مجھے یونٹ کا انسگنیا دیا، جو ایک پیس آف آرٹ ہے جس میں بٹالین کے اہم تاریخی واقعات کندہ ہیں اور ہم دونوں چیف کی تصویریں بھی ہیں۔ یونٹ کے 2 NCOs نے اسے ڈیزائن کیا اور بنایا بھی ہے۔ اسلم بیگ چونکہ ہاکی کے اچھے کھلاڑی تھے، اس لیے وہ جلد ہی ڈویژن اور پھر کور کی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ 2-4 میچ ہی کھیلے ہوں گے کہ انہیں آرمی ٹیم میں ٹرائلز کی کال آ گئی۔ اس وقت آرمی کی ٹیم میں کیپٹن عاطف اور کیپٹن افریدی شامل تھے۔ اب جو یونٹ سے نکلے ہیں تو شہر شہر گھومتے پھرے، لاہور، پنڈی، پشاور، ملتان، کوئٹہ۔ 4 مہینے بعد واپس آئے۔ واپسی پر کمانڈنگ آفیسر کے حضور پیشی ہو گئی۔ انہوں نے سخت غصے کے عالم میں پوچھا، تمہیں پتہ ہے تم کتنا عرصہ یونٹ سے غائب رہے ہو؟ یس سر، 4 مہینے 11 دن۔ تمہیں افسر بننا ہے یا ہاکی چیمپئن بننا چاہتے ہو؟ انشاءاللہ اچھا افسر بنوں گا۔ افسر بننا ہے تو یونٹ میں ٹکو، یہ تمہارے سیکھنے کے دن ہے، سیکھو۔ میں تمہیں کھیلنے سے نہیں روکتا، کھیلو، لیکن ڈویژنل ٹیم سے آگے مت جاؤ۔ جنرل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ اس طرح ان کے کمانڈنگ آفیسر نے انہیں افسری کی راہ پر گامزن کر دیا، ورنہ وہ ساری عمر کھیل کود ہی میں گزار دیتے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے بتایا، اسی دوران مجھے لا کورس پر راولپنڈی بھیجا گیا۔ ظاہر ہے میں تو کھیل میں مگن رہا تھا، تیاری کی نہیں، پڑھا بالکل نہیں۔ مجھے C گریڈ ملا، جو ساری عمر میرے ڈوزیئر میں موجود رہا۔ فوج میں کورسز کی بڑی اہمیت ہے۔ اعلیٰ تعلیم، اچھی اپوائنٹمنٹ یا بیرون ملک کورس یا تعیناتی کے لیے افسروں کے انتخاب کے وقت مختلف کورسوں میں ان کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران کوائف کی جانچ پڑتال کرنے والا افسر لیفٹیننٹ اسلم بیگ کو سامنے بٹھا کر ان کی فائل پڑھتا ہے۔ انفینٹریو پین کورس گریڈ AY درست، جونیئر آفیسرز لیڈرشپ کورس گریڈ A درست، کیمیکل وارفیئر کورس گریڈ BY درست، لا کورس میں گریڈ C۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ خاموشی۔ یا اللہ، اپنے کوائف سے C کو کیسے مٹاؤں؟ یہ داغ تو دھونے سے بھی نہیں چھوٹے گا۔ لیکن اسلم بیگ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اس ندامت کو یاد کر کے باقی کورسز میں سخت محنت کی اور اچھے گریڈ حاصل کیے، لیکن پھر بھی C نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہ ان کے کوائف میں ہمیشہ نمایاں رہا۔ جب وہ کیپٹن ہوئے تو انہیں ملٹری پولیس کے کسی کورس پر بھیجا گیا۔ اس میں انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور B+Y+ گریڈ حاصل کیا۔ اس بنیاد پر انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک ملٹری پولیس کے کورس پر بھیجنے کے لیے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل یحییٰ خان انٹرویو بورڈ کے سربراہ تھے۔ چند سوالات کرنے کے بعد جنرل یحییٰ نے انہیں منتخب ہونے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ وہ باہر جانے کی تیاری کرے، اور نصیحت کی کہ کورس پر سخت محنت کرنا ہوگی۔ لیکن اسلم بیگ کسی اور ہی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر انہوں نے یہ کورس کر لیا تو وہ ملٹری پولیس ہی کے ہو کر رہ جائیں گے اور فوج کے رئیسی دھارے سے الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسپیشل سروسز گروپ کے لیے بھی درخواست دے رکھی تھی۔ یہ بات انہوں نے جنرل یحییٰ کو بتائی۔ انہوں نے اپنے رفقائے کار سے پوچھا کہ پھر انہیں انٹرویو کے لیے کیوں بلایا گیا ہے؟ اس طرح اسلم بیگ خود اپنی خواہش پر بیرون ملک جانے کے موقع سے محروم رہے۔ زندگی میں زیادہ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو وقت کے دھارے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حوادث سے زمانہ کی موجیں انہیں جدھر چاہیں اچھال دیں، لیکن کچھ لوگ اپنی راہیں خود تراشتے ہیں، اپنی منزلیں خود متعین کرتے ہیں اور مستقل مزاجی سے اپنی منتخب کردہ راہوں پر چلتے رہتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اسلم بیگ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ بظاہر دھیمی شخصیت کے مالک ٹھہر ٹھہر کے بولتے ہیں، متانت اور وقار کے ساتھ۔ بالکل نہیں لگتا کہ یہ شعلہ بار شخصیت ہے۔ ہاکی کے کھلاڑی رہے ہیں۔ ہاکی کا کھلاڑی تیز تراز، چست، چکو چوبند شخص ہوتا ہے۔ وہ عقاب کی طرح گیند پر نظر رکھتا ہے، چیتے کی طرح لپکتا ہے اور چشم زدن میں گیند کسی ساتھی کو دے دیتا ہے۔
یا گول میں پھینک دیتا ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر کھیل کا پانسا پلٹ سکتی ہے، جیت کو ہار میں بدل سکتی ہے۔ ہر وقت بر وقت فیصلے کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی عادت اگر شخصیت کا حصہ بن جائے تو زندگی کے دیگر معاملات میں بر وقت صحیح فیصلے بڑے دورس نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ انفینٹری لائف فوج کے دوسرے شعبوں کی نسبت زیادہ پرمشقت ہوتی ہے۔ صبح سویرے فالن ہونا پڑتا ہے، جس میں پلاٹون کمانڈر کمپنی کمانڈرز کو پریڈ اسسٹ دیتے ہیں۔ کتنے آدمی چھٹی پر ہیں، کتنے دوسری جگہوں پر ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں، کتنے آدمی بیماری کے سبب ہسپتال یا MI روم میڈیکل انسپیکشن روم میں گئے ہیں، اور کتنے حاضر ہیں۔ پانچوں کمپنی کمانڈر 2IC یعنی سیکنڈ ان کمانڈ کو اعداد و شمار سے مطلع کرتے ہیں، اور 2IC بٹالین کمانڈر کو رپورٹ دیتا ہے۔ پریڈ اسٹیٹ کے بعد ڈرل ہوتی ہے، اور پھر پورا دن تعلیم و تربیت کی مختلف کلاسوں یا رینجز پر شوٹنگ میں گزرتا ہے۔ شوٹنگ کے بعد ہتھیاروں کی صفائی لازمی ہوتی ہے، شام کو کھیلوں پر جانا ہوتا ہے، اور رات کو سب اچھا آل اوکے کی رپورٹ لینی ہوتی ہے۔ جونیئر افسروں کو روزمرہ کی ان مصروفیات کے علاوہ بھی ڈیوٹی دینا پڑتی ہے، جیسے رات کو یونٹ کے ارد گرد حفاظتی چوکیوں اور کوارٹر گارڈ چیک کرنا، مختلف امتحانوں کے امتحانی بورڈ کے رکن کی حیثیت سے امتحانات منعقد کرانا، ڈسپلن یا قواعد کی خلاف ورزی پر تحقیقات کے لیے تشکیل کردہ انکوائری کمیٹی میں شامل ہونا، یونٹ یا میس پراپرٹی کی جانچ پڑتال کے لیے بنائے گئے سروے بورڈ میں شامل ہو کر میس کی فرش، پیالیاں، کانٹے، چمچے، چھریاں گننا وغیرہ وغیرہ معمول ہوتا ہے۔ یہ زندگی ویسے بھی کافی کٹھن ہوتی ہے۔ اسلم بیگ کو جانے کیا سوجی کہ انہوں نے اسپیشل سروسز گروپ، جنہیں عرف عام میں کمانڈو کہا جاتا ہے، کے لیے درخواست دے دی۔ ہم نے ان سے پوچھا، انفینٹری یونٹ کی لائف تو ویسے ہی بڑی سخت ہوتی ہے، تو پھر آپ نے SSG کے لیے کیوں درخواست دی؟ اسپیشل سروسز گروپ ایک نئی یونٹ تھی جو جنرل ایوب خان کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد بنائی گئی، اور یہ وقت تھا جب پاکستان بغداد پیکٹ کا حصہ بنا، اور امریکی ترجیحات کی بنیاد پر اس یونٹ کی تشکیل شروع ہوئی۔ جراٹ اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر بنا، جہاں امریکی میرین کی ٹریننگ ٹیم تربیت دیتی تھی۔ اس گروپ کے لیے افسروں کا خصوصی انتخاب ہوتا تھا۔ دراصل یہ ایک بالکل نئی چیز تھی۔ ان کی وردی، ہتھیار اور رکھ رکھاؤ سب مختلف اور دلچسپ تھا، ایک ایڈونچر تھا جو نوجوان آفیسرز کو پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی اس یونٹ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف درست تھا بلکہ ایک نیا تجربہ بھی تھا۔ جہاں دل و دماغ اور جسم و جاں کا مسلسل امتحان ہوتا رہتا ہے، ذرا چوک ہوئی تو وہیں سزا بھی مل جاتی تھی۔ 1957 میں اٹک فورٹ میں ہمارا مختلف زاویوں سے ٹیسٹ لیا گیا۔ دیکھنا یہ مقصد تھا کہ مشکل حالات میں ہمارے آسان خطا تو نہیں ہوتے، اور مشکل سے نکلنے کے لیے تدبیریں بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس مرحلے کے بعد کمانڈنٹ کرنل ابو بکر عثمان مٹھا سے انٹرویو ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ پچھلے 6 مہینوں میں کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ 2 کتابیں پڑھی تھی، بتا دیں۔ اس کتاب کے متعلق زیادہ پوچھا جس میں مار دھاڑ اور بچاؤ کے واقعات زیادہ تھے۔ پاک فوج میں اسپیشل سروسز گروپ کی تشکیل کی کہانی بڑی دلچسپ اور ڈرامائی ہے۔ 1954 کے اولین دنوں کی بات ہے، جب جنرل محمد ایوب خان پاک فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ انہی دنوں یونائٹڈ اسٹیٹ ملٹری اینڈ ایڈوائزری گروپ معرض وجود میں آیا۔ اس گروپ کا کام پاک فوج کو ضروری ہتھیاروں کی فراہمی بھی تھا، اور افسروں کو مختلف کورس کرانے کے لیے امریکی فوج کے مختلف تربیتی اداروں میں بھی بھیجا جانا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل ابو بکر عثمان مٹھا ملٹری ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ میں GSO-1 تعینات تھے۔ ایک دن انہیں حکم ملا کہ وہ ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف بریگیڈیئر یحییٰ خان سے ملیں۔ یہ جب وہاں پہنچے تو ان کا تعارف ایک امریکی لیفٹیننٹ کرنل ڈان بنٹے سے کروایا گیا۔ یحییٰ خان نے بتایا کہ یہ کرنل صاحب ابتدائی سروے کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ ان کا مشن یہ ہے کہ اس امکان کا جائزہ لے کہ پاکستان آرمی میں کمانڈو قسم کی کوئی یونٹ کھڑی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ کرنل مٹھا کو کہا گیا کہ وہ کرنل بنٹے کو ہر قسم کی مدد فراہم کریں، اور وہ جہاں چاہیں انہیں لے جائیں۔ اس سلسلے میں تحریری احکامات بھی دیے گئے تھے، اور یہ ہدایت کی گئی کہ ساری کارروائی کو خفیہ رکھا جائے۔ کرنل بنٹے نے بتایا کہ وہ سارے پاکستان کو بذریعہ سڑک اور پھر بذریعہ ہوائی جہاز دیکھنا چاہتے ہیں۔
कर्नल मट्ठा ने बताया कि उसे तकरीबन 6 माह का अरसा दरकार होगा। सफ़र का आगाज़ पेशावर से हुआ। पहली मंजिल क्वेटा थी। हिफाजत के लिए स्काउट्स की एक प्लाटून साथ थी। क्वेटा से जियोनानी पहुंचे और फिर मुल्तान से होते हुए रावलपिंडी पहुंचे। सफ़र के दौरान कर्नल मट्ठा ने कर्नल डॉन बंटे को बताया कि सिंध में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सिंध का दौरा प्रोग्राम से निकाल दिया गया। मशरकी पाकिस्तान के सर्वे की ज़रूरत नहीं समझी गई। इस वक्त तक कर्नल मट्ठा को मालूम हो गया था कि अमेरिका का मकसद क्या है। अमेरिका को रूस की तरफ से खदशा था कि वो गर्म पानियों की तलाश में मगरबी पाकिस्तान को रौंद कर बहरे अरब तक पहुंचने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान में कमांडो यूनिट के पर्दे में वो एक ऐसी फोर्स तश्कील देना चाहते थे जो दुश्मन के सफ़ों के अक़ब में रहकर कार्रवाइयाँ करने पर कादिर हो। अंग्रेज़ी में इस फोर्स को स्टे बिहाइंड फोर्स कहा जाता है। सफ़र के बाद डॉन बंटे ने एक मुख्तसर रिपोर्ट लिखी जिसमें उसने अपने अमेरिकी अफसरान बाला को आगाह किया कि इस फोर्स को खड़ा करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ये रिपोर्ट लिखकर डॉन अमेरिका चला गया। ये रिपोर्ट पहले ब्रिगेडियर याह्या खान और फिर जनरल अयूब खान को दिखाई गई। जनरल अयूब खान ने कर्नल मट्ठा को बुलाया और उनकी राय तलब की। कर्नल मट्ठा ने राय दी कि अगर इस किस्म की कोई यूनिट हमारे यहाँ मौजूद हो और वो दुश्मन की सफ़ों के अक़ब में कमांडो कार्रवाइयाँ करने की अहल भी हो तो इससे हमारी एक अहम ऑपरेशनल ज़रूरत पूरी हो जाएगी। जनरल अयूब ने यह राय सुनकर कर्नल डॉन बंटे की तजवीज़ मंजूर कर ली। कर्नल डॉन बंटे अगस्त 1955 में वापस पाकिस्तान आ गया। उसके साथ 2 अफसर और थे, कैप्टन रस मिलर और लेफ्टिनेंट शोपी। वो ये खबर भी लाया कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने पाकिस्तान में एक स्टे बिहाइंड फोर्स की तश्कील की मंजूरी दे दी है। कर्नल मट्ठा को एक बार फिर GHQ बुलाया गया और कहा गया कि वो अमेरिकी टीम के साथ काम करे। सबसे पहले ये फैसला करना था कि नई यूनिट कहाँ मकीम होगी। ज़रूरत ये थी कि जगह अलग थलग हो, आबादियों से दूर हो, मवासलात का निज़ाम बेहतर हो, आने वाले अमेरिकी इंस्ट्रक्टरों और अपने पाकिस्तानी अफसरों और जवानों को रिहाइश की सहूलत मुयस्सर हो। अमेरिकी कर्नल डॉन बंटे और कर्नल मट्ठा ने पूरे मगरबी पाकिस्तान का दौरा किया और बहुत सी जगह देखी। उनमें फोर्ट मुनर्वू, चमन, दावा और ज़रमक शामिल थी। आखिरकार फैसला हुआ कि चराट और किला अटक मौजूद तरीन मकामात है। चराट में मकानों, बैरकों और दूसरी इमारत के अलावा चाट जाने वाली सड़क का आखिरी 4 मील का टुकड़ा बहुत ज़्यादा मुरम्मत तलब था। अमेरिकी इस बात पर रजामंद हो गए कि मुरम्मत के सारे अखराजात वो खुद बर्दाश्त करेंगे। उधर चूँकि कर्नल मट्ठा को दुश्मन के अक़ब में क़याम और कार्रवाई का कोई तजुर्बा ना था, अमेरिकियों की तजवीज़ थी कि वो अमेरिका जाकर उसकी तरबियत हासिल करें। यह तजवीज़ कमांडर इन चीफ को पेश हुई तो उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। वहाँ कर्नल मट्ठा से VIP सलूक किया गया। न्यूयॉर्क में 4 असातिज़ा ने उन्हें तरबियत दी। एक और शहर में पैराशूट की ट्रेनिंग दी गई। लॉस एंजलिस में अमेरिका के मगरबी किनारे पर वाक़या है। ज़ेरे आब तैराकी की तरबियत दी गई। वापसी पर वो कमांडर इन चीफ से मिले और उन्हें अमेरिका के दौरे के बारे में तफसीली रिपोर्ट दी। उन्होंने SSG यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी और कहा कि कोई मुश्किल पेश आए तो उनसे बराह रास्त मिल सकते हैं। USSG के क़याम का आगाज़ हुआ। यही वो वक्त था जब असलम बेग सिलेक्शन के लिए चराट पहुंचे। कर्नल मट्ठा ने अफसरों और जवानों के इंतखाब के लिए बड़ा कड़ा म्यार मुकर्रर कर रखा था। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कवर ब्रिगेडियर रहमान गुल, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, से मिलकर उन्हें बताया कि वो स्काउट्स में से भी कुछ जवान SSG के लिए लेना चाहते हैं। लिहाजा फ्रंटियर कवर की तरफ से 400 स्काउट्स मुहैया किए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ चंद मुंतखब हुए। इसी तरह अफसरों के इंतखाब का मेयार भी बहुत सख्त था। ISSB की तरह अफसरों को 3-4 दिन अटक किले में ठहराया जाता था। पहले दिन तहरीरी इम्तिहान होता जिसके पर्चे नफ्सियाती नुक्ता नज़र से तैयार किए जाते थे। कैप्टन असलम बेग मुंतखब कर लिए गए और उनकी पोस्टिंग 19 बलोच में हो गई, जो इस वक्त SSG यूनिट शुमार होती थी। फिर उनका 3 माह का बुनियादी कोर्स शुरू हुआ। बुनियादी कोर्स दरअसल ब्रेक इन कोर्स होता है, जिसमें मुश्किल से मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। आसान को दुरुस्त रखते हुए मकासद हासिल करने होते हैं। यह कोर्स भी तमाम हुआ और हमें लियाकत कंपनी दी गई। इस वक्त AEGHL एंड कमांडो कंपनियाँ थी और I कंपनी सिंगल
کمپنی تھی۔ بلڈنگ نمبر 33 میں آپریشنل پلاننگ اور ٹریننگ کا کام ہوتا تھا۔ میں نے پورا عرصہ کمانڈو کمپنی میں گزارا۔ کچھ ایسے بھی خوش قسمت تھے جنہوں نے بلڈنگ نمبر 33 میں سارا وقت گزارا۔ ہم تھے کہ فٹ سلاگنگ کرتے رہے اور بلڈنگ نمبر 33 والے ہم پر طنز کرتے کہ ہمارے پاؤں تو جیپ کے ایکسیلیٹر کے لیے بنے ہیں۔ اس کورس کے دوران افسر اور جوان سخت دباؤ میں رہتے کیونکہ انہیں ایسے مشکل کام کرنے پڑتے جن کا انہوں نے پہلے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوتا۔ مثال کے طور پر انہیں کہا جاتا کہ وہ ایک مزدورگاہ ہائیڈ آؤٹ تک پیدل چل کر جائیں، یا 40 میل دور ہوتی جب وہ وہاں پہنچتے تو انہیں بتایا جاتا کہ چونکہ دشمن کو ان کے آنے کی خبر ہو چکی ہے اس لیے وہ ایک دوسری مزدورگاہ میں جائیں جو مزید 10 میل کے فاصلے پر ہوتی۔ وہاں تک پہنچنا جسمانی صحت کا امتحان ہوتا۔ ایسی جسمانی مشقتوں کے علاوہ انہیں گولے بارود استعمال کرنے کی تربیت بھی دی گئی۔ کس پل یا عمارت کو اڑانے کے لیے کتنا بارود لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، بارودی سرنگیں کیسے بچھانی ہے، اور اگر دشمن کی بچھائی گئی بارودی سرنگوں سے گزرنا پڑے تو انہیں کیسے ناکارہ بنانا ہے۔ زیر آب پیراکی فراگ مین شپ کی تربیت کے لیے منگلہ لے جایا گیا۔ سب سے مشکل کام تھا سروائیول کورس، جس میں کچھ دنوں کے لیے کسی ویران سے علاقے میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ راشن مہیا کیا جاتا ہے، نہ پیسے پاس رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، بس زمین سے اپنا رزق چھیننا ہوتا ہے اور پیٹ کی آگ بجھانی ہوتی ہے۔ اس مشق میں چنے چبانے پڑتے ہیں، جنگلی بیر جڑی بوٹیاں کھمبیاں جو میسر ہے کھانا پڑتا ہے۔ SSG کا فارمیشن سائن کمانڈوز کی سرگرمیوں کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ اس کا پس منظر سیاہ ہے جو رات کی تاریکی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے اندر آسمانی بجلی کی 2 لہریں کمانڈو حملے کی شدت اور تیزی کی مظہر ہے۔ ان کے درمیان وہ خنجر کمانڈو کی قوت کا اظہار ہے۔ اس خنجر کے اوپر جو ستارہ ہے وہ بلندیوں کی طرف جانے کا ایک استعارہ ہے۔ اسی طرح پیراشوٹ ونگ کی اٹھان شاہین کی بلندی پرواز کا اشارہ ہے، اور اس کا نقرئی رنگ ایک انفرادیت کا مظہر ہے کہ کمانڈو فوج کے دوسرے شعبوں کی نسبت زیادہ آب و تاب رکھتے ہیں۔ چراٹ کے تربیتی علاقے میں سانپ کثرت سے پائے جاتے ہیں جو خوراک کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے جنرل صاحب سے پوچھا، کبھی آپ نے بھی سانپ کھائے؟ مسکراتے ہوئے بولے، سانپ پکڑنے اور اس کا سر کاٹ کر کھانے کا طریقہ سیکھا ہے، جسے کچا بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر پکانے کا موقع مل جائے تو مچھلی جیسا مزہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرا کمانڈو کورس مارچ 1959 میں اختتام پذیر ہوا اور 3 مزید کمپنیاں کھڑی کی گئی۔ کیپٹن ZA خان بریگیڈیئر ہو کر ریٹائر ہوئے، میجر SA درانی کو K کمپنی اور کیپٹن اسلم بیگ کو L کمپنی کی کمانڈ دی گئی۔ ان کی کمپنی میں 3 اور افسر بھی تھے، کیپٹن حنیف، مشیر محمد اور عبدالرؤف۔ جب SSG کمپنیوں کی تشکیل مکمل ہو گئی تو ان کو پاکستان کے مختلف جغرافیائی خطوں میں ریکی کے لیے بھیجا گیا۔ اسلم بیگ کی کمپنی کو ٹاکسک ملاقہ بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہنگال دریا سے لے کر جوانی تک اور شمال میں غدار سے پنج گور تک کے علاقے کی نگرانی کرنی ہے، اور ساتھ ہی اس پورے علاقے کی سٹے بیہائنڈ آپریشنل رپورٹ تیار کرنی ہے۔ اس کام کے لیے وہ پہلے کراچی پہنچے اور وہاں سے لسبیلا کے علاقے سے ہوتے ہوئے خدار، تربت، گوادر اور مارا پسنی اور جیوانی کے علاقوں کا تفصیلی سروے کیا۔ اس وقت گوادر جو مسقط کا حصہ تھا اسے پاکستان نے خرید لیا تھا۔ 8 دسمبر 1958 کو گوادر پاکستان کا حصہ بنا۔ ہماری یہ پہلی یونٹ تھی جو اگلے سال فروری کے مہینے میں وہاں پہنچی تھی۔ تقریباً 3 ماہ تک ان علاقوں میں ڈیوٹی انجام دی اور اپریل 1959 میں چراٹ واپس لوٹے۔ انہی دنوں بلوچستان میں فوج نے خان آف قلات کے خلاف آرمی ایکشن شروع کیا۔ بلوچستان میں آرمی ایکشن کی سپورٹ میں یہ کمپنی شامل رہی۔ زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی بہار کی معطر فضائیں، کبھی خزاں کا پتجھڑ۔ پرعزم لوگ مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زمانے کی ٹھوکریں انہیں نیا حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ وہ ہر مشکل میں آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ مایوسی ان کے ہاں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس کا فرمان ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسلم بیگ کی عسکری زندگی میں نشیب و فراز کا یہ تسلسل بڑی باقاعدگی سے پایا جاتا ہے۔
کبھی پروموشن، کبھی ڈیموشن، کبھی کورٹ مارشل کا خطرہ، کبھی ملازمت سے فارغ الخطئی کا خدشہ، لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نے انہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھا اور وہ فوج کے بلند ترین عہدے تک پہنچے۔ بلوچستان کی ریکی مکمل کر کے وہ واپس آئے تو ان کی کمپنی مزید 1 سال تک چوراٹ میں رہی، پھر اٹک آ گئی اور قلعے کے اندر مقیم ہوئی۔ اسی دوران جون 1959 میں ان کی شادی ہو گئی۔ ہم نے ان سے پوچھا یہ شادی لو میرج تھی یا ارینجڈ؟ انہوں نے بتایا کہ والدین نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ چوراٹ کی ہنگامہ خیز زندگی میں شادی کر لینا بڑے حوصلے کی بات تھی۔ میں خوش قسمت تھا کہ میری شادی سے چند ماہ پہلے کیپٹن نسیم اقبال اور کیپٹن سرفراز بھی دلہنیں لے آئے تھے، اور یہ 3 دلہنیں 3 برائڈز کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ ہمارے کمانڈنگ آفیسر کی بیگم اندو مٹھا ان کا خاص خیال رکھتی، نصیحت و ہدایت دیتی رہتی۔ ہمارے سیکنڈ ان کمانڈ کرنل اسلم کی بیگم کشور بڑی بھابھی کی طرح اس کمانڈو خاندان کی سرپرستی کرتی، اور درجن سے زیادہ چھڑے آفیسرز ہمارے کچن میں موقع ملتے ہی سب کھانے کی چیزیں چٹ کر جاتے، اور ہماری مشکل کو سمجھتے ہوئے میس ویٹر بابا محمد یوسف کھانے کی ٹرے لے کر پہنچ جاتے اور اپنا انعام پاتے۔ اٹک قلعے کے باہر دریائے سندھ اور دریائے کابل کے سنگم پر ایک اونچی جگہ پر واقع ریسٹ ہاؤس میں انہیں رہائش ملی۔ ریسٹ ہاؤس سے دریاؤں کا سنگم صاف نظر آتا تھا۔ دریائے کابل کا صاف پانی اور دریائے سندھ کا گدلا پانی کافی دور تک ساتھ ساتھ چلتے اور بالآخر باہم مدغم ہو جاتے۔ کناروں پر آہنی چٹانیں ایستادہ تھیں۔ یہاں دریا کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہنی مون کے لیے کیا جگہ ہو سکتی تھی؟ انہی دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کمپنی کے کچھ افراد کو بارودی سرنگوں کی تربیت دی جا رہی تھی۔ انسٹرکٹر صوبے دار کو گرچہ تاکید تھی کہ وہ تربیتی کلاس اسلحہ خانے سے دور منعقد کرے، لیکن وہ چونکہ اسلحہ خانے کے انچارج بھی تھے اور اس دن اسلحہ خانے کی صفائی بھی کروانی تھی، تو انہوں نے میگزین کے باہر ہی کلاس لگا لی۔ ایک بارودی سرنگ میں غیر متحرک اعلیٰ ڈیٹونیٹر کی جگہ غلطی سے اصلی ڈیٹونیٹر لگا دیا گیا۔ اس بارودی سرنگ کو ایک کرسی کے نیچے اس طرح چھپانا تھا کہ جو ہی اس پر دباؤ پڑے سرنگ پھٹ جائے۔ اب یوں ہی صوبے دار صاحب اس پر بیٹھے، وہ واقعی پھٹ گئے۔ شعلے بلند ہوئے، چاروں طرف دھوئیں کے بادل پھیل گئے، کہیں لوگ زخمی ہوئے، 2 سپاہی شہید ہوئے۔ اسلم بیگ کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے صحیح نگہداشت کیوں نہ کی۔ انہیں کمپنی کی کمانڈ سے ہٹا دیا گیا اور میجر سلیمان کو ان کی جگہ کمپنی کی کمانڈ سونپ دی گئی۔ 6 ماہ بعد انہیں کمانڈ دوبارہ ملی۔ اگست 1960 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی، نام لبنہ رکھا گیا۔ اگلے سال ان کے چھوٹے بھائی مرزا اظفر بیگ اور ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کر پاکستان آئے۔ انہوں نے اسلم بیگ کے ہاں قیام کیا۔ جلد ہی اظفر بیگ کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں ملازمت مل گئی، اور ڈاکٹر اظہر بیگ پہلے 2 سال ایڈورڈ کالج پشاور اور اس کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں لیکچرار مقرر ہوئے۔ انہی دنوں جنرل محمد ایوب خان نے ریاست دیر کے نواب کے خلاف فوجی ایکشن کا فیصلہ کیا۔ قیام پاکستان سے ہی نواب آف دیر کے تعلقات حکومت پاکستان سے خوشگوار نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب صاحب افغان حکمرانوں کو زیر اثر تھے، جنہوں نے پشتونستان کا شوشہ چھوڑ رکھا تھا۔ نواب آف دیر کو اس بات کا رنج بھی تھا کہ حکومت پاکستان ریاست سوات کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھتی ہے، لیکن ریاست دیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ پاکستان نے کئی بار کوشش کی کہ نواب آف دیر کی یہ غلط فہمی دور کی جائے۔ 1954 میں جب جنرل ایوب خان پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے اس وقت کے سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کے ہمراہ نواب آف دیر سے ملاقات کی تھی، اور دوسرے تحفوں کے علاوہ انہیں 403 ناٹ 3 رائفلیں بھی پیش کی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد بھی نواب آف دیر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ 1960 میں یہ اطلاعات آئی کہ نواب کے بیٹے خان آف جنڈال نے افغان حکومت کی ملی بھگت سے باجوڑ میں ایک افغان لشکر اکٹھا کر لیا ہے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق اس لشکر کی تعداد 25,000 تھی۔ فوجی ایکشن کے لیے ایک کمپنی بذریعہ جہاز چترال بھیجی گئی۔ میجر اسلم بیگ کی کمپنی نے سڑک کے ذریعے دیر پہنچنا تھا۔ جب ایکشن شروع ہوا تو نواب آف دیر کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، اور وہ خاموشی سے پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ کرنل مٹھا ان کے ہمراہ تھے۔ نواب آف دیر اور ان کے بیٹے خان آف جنڈال کو
कोर सालपुर लाया गया और बाद में पता चला कि 25,000 के लश्कर जमा होने की खबरें गलत थी। जनरल असलम बेग का कहना है कि हमें इसका तमगा भी मिला, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि गलत इत्तलाआत की बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया गया। हालांकि मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हल हो सकता था। यही वो गलती है जो इस वक्त से लेकर अब तक दोहराई जा रही है। वो गलती क्या है, मैं उसकी वजाहत करना चाहूँगा। पहली वजह यह है कि हमारे कबायली भाई जब किसी बात पर एहतजाज करते हैं और उनके मुतालबात ना माने जाएं तो वो बंदूक लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, जिसे हुकूमत बगावत का नाम देकर उनके खिलाफ लश्कर कशी कर देती है। ऐसे ही बलूचिस्तान में 5 मरतबा लश्कर कशी हो चुकी है। इस वक्त देर बाजूर वज़ीरिस्तान और फाटा के इलाकों में लश्कर कशी ऐसी ही गलत फहमी का नतीजा है। इसी तरह 1976 में कोहिस्तान के लोगों ने जंगल की लकड़ी काटने के मामले पर एहतजाज किया और पहाड़ों पर चढ़ गए। जनरल ज़िया ने उनकी सरकोबी के लिए हुकूमत से इजाज़त मांगी। मैं उस वक्त नेशनल डिफेंस कॉलेज में वार कोर्स का चीफ इंस्ट्रक्टर था। मेरे एसएसजी के साथी ब्रिगेडियर इम्तियाज़ वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। इससे कबल के लश्कर कशी होती। मैंने ब्रिगेडियर इम्तियाज़ से रब्ता किया और कहा कि वज़ीर आज़म को बताइए कि ये बगावत नहीं है, रोज़ी रोटी का मसला है, बातचीत से मसले का हल निकालें। बातचीत हुई और मामला हल हो गया। दूसरी वजह यह है कि जब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते तो ऐसे ही मसाइल पैदा होते हैं, जबकि सवात और दीर में हुआ। जैसा कि 1969 में सवात और दीर की रियासतों के कवानीन को पाकिस्तानी कवानीन से बदल दिया गया था। इन कवानीन के तहत मुकदमात की समाअत में बड़ी देर लगती थी। जैसा कि आम तौर पर देखा गया है कि अगर एक फरीक मुकदमे को तूल देना चाहे तो वो अदालत के क्लर्कों से मिलकर आसानी से तारीख पर तारीख लेता जाता है। वहाँ के अवाम ने 2 दहाइयों तक अदलो इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर से तंग आकर हमारे कानून को मुस्तरद करते हुए रियासत के पहले कवानीन की बहाली का मुतालबा कर दिया। उनके मुतालबात मुजाहिरों में तब्दील हो गए और 1990 में पुरतशद्दुद राह इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में उनके मुतालबात को तस्लीम करते हुए दोनों रियासतों के लिए शरई कवानीन पर मबनी अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। ये अमल सुस्त रवि से चलता रहा और बिलाखिर मुशर्रफ ने उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और इस तारीख को अस्करी क़ुव्वत से कुचलने का फ़ैसला किया। सूफ़ी मोहम्मद और उनके दामाद फ़ज़ल-उल्लाह की ज़ेर क़यादत इस तहरीक का दायरा बाजोड़ और खैबर एजेंसियों के मलहका इलाकों तक फैल गया। फ़ौज ने भरपूर कार्रवाई शुरू की, जिससे बागी अनासिर अफ़गानिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हुए, जहां फ़ज़ल-उल्लाह ने अपनी सरबराही में बागियों पर मुश्तमिल अपना एक ग्रुप बना लिया, जहां से वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए और ये बगावत फैलती हुई महमद, खैबर और वज़ीरिस्तान के इलाकों तक फैल गई। यहाँ तक कि फाटा के इलाके भी बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन करना पड़ा। इस लश्कर कशी के सबब उस वक्त तकरीबन 1 लाख कबायली अफ़गानिस्तान में हैं, जिन्हें दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, और यही वो दहशतगर्दी का अज़ाब है जो हमारा अपना पैदा करता है। इस वाक़े के मद्देनज़र रखते हुए हमें फाटा के इंज़माम के हवाले से ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि वहाँ भी कुछ दिनों बाद ऐसा ही मसला पैदा हो जाए, जिसकी निशानदही मैंने अपने मज़मून अदल का जबर में की है। अदल रहमत भी है और जहमत भी। बर वक्त अदल की फरहमी मुशर्रती निज़ाम को मतवाज़न रखने में मदद देती है, जबकि इंसाफ की फरहमी में गफलत और रुकावटी निज़ाम को तबाह कर देती है, जिससे इंतज़ामी और सलामती के मामलात को ख़तरात लाहक हो जाते हैं। और आज कुछ ऐसे ही ख़तरात का पाकिस्तान को सामना है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 38,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, जिन्हें निचली अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद लाखों में है, जो कई सालों से ज़ेर अल्तवा हैं, जिससे अवाम को इंसाफ की फरहमी में रुकावटों का सामना है और इन्हें इस सूरत हाल से निकलने का कोई हल भी नज़र नहीं आता। इसी वजह से जहाँ कई ख़तरनाक मसाइल ने जन्म लिया है, वहाँ सबसे अहम मसला दहशतगर्दी का है, जिसने अवाम का अमन व सुकून छीन लिया है और आए दिन कौम दहशतगर्दी के अजाब की एक नई अज़ियत से गुज़रती है। अमरीकियों ने मुशर्रफ को धोखा देते हुए ये इत्तला दी कि 2005 में उन पर हमला करने वालों का मास्टरमाइंड बैतुल्लाह मसूद वज़ीरिस्तान में है। जनरल मुशर्रफ ने जलती पर तेल डालते हुए 2005 में वज़ीरिस्तान पर फ़ौज कशी की
اور 2007 میں جامعہ حفصہ کی احتجاجی بچیوں کو کمانڈو آپریشن کے ذریعے کچل دیا، جس سے باغی عناصر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ یہ عمل تحریک طالبان پاکستان کے قیام کا سبب بنا، جنہوں نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحدوں اور پاکستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کا آغاز کر دیا، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اسی دوران دہشت گردوں نے فاٹا کے علاقوں میں اپنی پناہ گاہیں قائم کر لی، جنہیں فوج نے دہشت گردوں سے پاک تو کر دیا ہے، لیکن دہشت گردی کا جن ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ حکومت کی انتظامی خامیاں عدل و انصاف کے جبر کی ایک اور شکل میں ابھری ہیں، کیونکہ حکومت نے فوجی قوت کے نشے میں مختلف تنظیموں کو گفت و شنید سے قومی دھارے میں واپس لانے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا کر انہیں کالعدم قرار دے دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک کے طول و عرض میں پھیلی درجنوں کالعدم تنظیمیں ہماری سیکیورٹی قوت کے لیے بھاری بوجھ بن گئی ہیں۔ حکومت پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کو شدت سے احساس ہے کہ عدل و انصاف کی جلد فراہمی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرانے نظام میں اصلاحات لانے کی شدید ضرورت ہے۔ آئینی ماہرین کے لیے یہ کڑی آزمائش ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو پالیسی مرتب کرنے کے لیے مدد فراہم کریں۔ حکومت وقت کے لیے لازم ہے کہ مستقبل میں منعقد ہونے والے انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی محتاط طریقے سے عدالتی اصلاحات کا عمل مکمل کرے، تاکہ عدل و انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ عدل و انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں عوام کو جو مشکلات درپیش ہیں، ان کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ کمزور عوام کا دم گھٹ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بقول شاہین صہبائی غم و غصے سے بھری ہوئی قوم ہر وقت پھٹنے کو تیار ہے۔ عوام کا مزاج اب ناراضگی سے بڑھ کر باغیانہ ہوتا جا رہا ہے۔ قصور کے شہر میں زینب کے واقعے پر عوام کا غم و غصہ ریاستی قانون کے سائے میں پھیلتی ہوئی کرپشن کے خلاف 4 سال سے جاری عوامی احتجاج اور دہشت گردی کی وجہ سے ہماری سرزمین سے امن و امان کے اٹھتے ہوئے جنازے کسی بڑھتے ہوئے طوفان کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ فوجیوں کی زندگی سخت ہوتی ہے، جسے آسان بنانے کے لیے طنز و مزاح کا شغل جاری رہتا ہے۔ مذاق ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں اور تلخ بھی۔ SSG میں ہماری معمول کی ٹریننگ میں ہر ہفتے 25 میل کا مارچ شامل تھا، جو 40 پاؤنڈ وزنی پٹھوں کے ساتھ کرنا ہوتا۔ کہیں اچانک حملے یا کسی گزرتے ہوئے قافلے کے خلاف گھات لگانے کی مشقیں بھی ہوتی تھیں، جن میں ڈمی راؤنڈ استعمال ہوتے۔ ایک ایسی ہی ٹریننگ کے بعد ہم میس آئے اور پٹھوں اور رائفل اتار کر اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے کہ باہر سے فائر کی آواز آئی۔ باہر دوڑے تو دیکھا کیپٹن راجہ شوکت محمود اپنا پیر پکڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنا پٹھوں اتارتے ہوئے رائفل کی بیرل اپنے بوٹ پر رکھی تھی کہ غلطی سے ٹریگر دب گیا اور بارود آر پار ہو گیا۔ کیپٹن ہمایوں ملک ساتھ کھڑے تھے، کہتے ہیں، راجہ صاحب، آپ نے اگر خودکشی کرنی تھی تو آپ کیوں سمجھے کہ آپ کا دماغ آپ کے ٹخنوں میں ہے؟ راجہ صاحب نے غصے میں جو رائفل گھمائی تو کیپٹن ہمایوں اگر اپنے آپ کو نہ بچاتے تو سر پھٹ جاتا۔ ہمارے SSG کے ساتھی کرنل سید احمد اسٹیشن کمانڈر کراچی پوسٹ ہوئے۔ انہی دنوں کرنل نعیم بھی وہاں تعینات تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، ہسپتال داخل ہوئے، جہاں زیر علاج رہے۔ کرنل سید ان کی عیادت کو آئے، ان کی صحت یابی کی دعا کی اور فرمایا، نعیم، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دوستی کا حق ادا کروں۔ میں نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے تمہارے نام ایک کارنر پلاٹ الاٹ کیا ہے، اس کی فائل ساتھ لایا ہوں، یہ لو۔ نعیم حیران ہوئے کہ ان کے درینہ دوست نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ فائل کھول کر پڑھی، لکھا تھا، کارنر پلاٹ، ویسٹ اوپن، گورا قبرستان۔ نعیم چلائے، ابے بدماش، تم مجھے گورا قبرستان پہنچا رہے ہو؟ گلاس اٹھا کے مارا۔ سید نے فوراً سر نیچے کر لیا اور بال بچے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کرنل سید کینیڈا جا بسے۔ وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، بیمار ہو گئے اور پاکستان آ گئے۔ علاج کروایا، دوسرے سال پھر علاج کروایا، تیسری بار آئے اور کافی دنوں تک علاج ہوتا رہا۔ ان دنوں میں کراچی میں تھا۔ سید نعیم اور SSG کے کچھ ساتھی جو وہاں موجود تھے، انہی فیملیز کے ساتھ میں نے بیٹی یمنا کے گھر دعوت دی۔ کھانے کے بعد ہم چائے پی رہے تھے تو میں کرنل سید کی بیگم سے مخاطب ہوا، صدیقہ بھابھی، آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا۔ سید کو 50 سالوں سے جانتا ہوں، یہ بندہ 3 بار یہاں آ کے اپنی
اوور ہالنگ کرا چکا ہے، جس طرح ہمارے صوبہ سرحد کے ایک دوست جنہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں نے اپنی اوور ہالنگ کرائی تھی۔ کان، آنکھ، دانت، گھٹنا، دل اور جگر جب سب درست ہو گئے تو ایک 25 سال کی خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ بعید نہیں کہ سید نے بھی کینیڈا میں کوئی نوجوان میم دیکھ رکھی ہو۔ نگاہ رکھیے گا۔ سید شرما گئے، سب ہنستے رہے۔ ان کی بیگم کرنل سید کو گھورتی رہی۔ اور بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں، لیکن حد ادب مانی ہے، اور کبھی ضرورت پڑی تو بریگیڈیئر ہمایوں ملک کی معاونت کی ضرورت ہوگی، اس لیے ان کی بزلہ سجنی مشہور ہے۔ گرمی ہو یا سردی، ہماری مشقیں دشوار گزار پہاڑوں میں ہوتی، اور خصوصاً نزدیکی کالا چٹا پہاڑی علاقے میں جہاں زہریلے سانپ ہوتے تھے۔ ہمارے کچھ لوگ ڈسے بھی گئے، کبھی بوٹ کے اندر یا ہیورک سیک سے سانپ نکلتے۔ میرا معمول تھا کہ جب بھی رات گئے آرام کا وقت ملتا تو بوٹ سے زمین ہموار کر کے کمبل ڈال کے آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھ دیتا، تو کبھی سانپ میرے نزدیک نہ آیا اور میں آرام سے سویا۔ فوج کی یونٹوں میں ماحول ایک فیملی کا سا ہوتا ہے۔ کمانڈنگ آفیسر فیملی کا سربراہ ہوتا ہے اور یونٹ کے افراد کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتا ہے۔ افسروں میں سے جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، میس کا کھانا کھاتے ہوئے اکثر تنگ آ جاتے ہیں تو بلا تکلف شادی شدہ ساتھیوں کے گھروں پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ اسلم بیگ بھی شادی شدہ ہوئے تو اکثر ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا۔ کہتے ہیں ہم چند آفیسر شادی شدہ تھے۔ ہماری کمپنی کے آفیسرز بلا تکلف ہمارے گھر میں داخل ہوتے اور فریج میں رکھی ہوئی کھانے کی جو چیز بھی ملتی چٹ کر جاتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ ہمیں اپنے لیے کھانا میس سے منگوانا پڑتا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کی بیگم اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے باہر کی طرف بھاگی تو ان کے بیٹ مین نے انہیں تسلی دی کہ بی بی مت گھبرائیے، کیپٹن رؤوف صاحب ابھی آئے تھے، بچی کو پیک میں ڈالا اور لے کر نیچے اتر گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن رؤوف ہنستے ہوئے وارد ہوئے۔ اسما بیگم ناراضگی کی بجائے بولی، رؤوف بھائی، کل میں چائے کی دعوت پر جا رہی ہوں، آپ کی خدمت کی ضرورت پڑے گی، بچی کو سنبھالیے گا۔ رؤوف ہنستے ہوئے بولے، بھابھی میں حاضر ہوں۔ 100 میل دوڑ کا مقابلہ ہوا، 40 پاؤنڈ وزن اور رائفل کے ساتھ بڑا سخت مقابلہ تھا۔ حوالدار غلام میرا نے 23 گھنٹوں میں سفر طے کر لیا، میں نے 29 گھنٹوں میں کیا، اور آخری 10 میل کیپٹن حنیف کو سہارا دے کر ریس مکمل کرائی۔ غیر مسلح جنگ ہماری تربیت کا اہم حصہ تھی۔ امریکن انسٹرکٹرز ٹریننگ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں کیپٹن سید اور کیپٹن نعیم اس فن میں ماہر سمجھے جاتے تھے، اور جب کبھی کسی دورے پر آئے ہوئے کسی سینئر افسر کو مظاہرہ دکھانا ہوتا تو خصوصاً یہ دونوں اپنا کرتب دکھاتے، بالکل اسی طرح جیسے فری سٹائل ریسلنگ میں ہوتا ہے کہ نہ سر پھٹتا نہ خون بہتا مگر غضب کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دن میں اور میرے ساتھی کیپٹن ناصر محمود ایک دوسرے پر داؤ پیچ آزما رہے تھے۔ ناصر نے داؤ لگایا لیکن میری کلائی نہ موڑ سکے۔ دوسری اور تیسری بار کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ امریکن میرین انسٹرکٹر کو بلایا جس کا قد 6.5 فٹ اور لاش کوئی 3 من ہوگی۔ کہا کہ یہ داؤ تو اسلم بیگ پر کام نہیں کر رہا۔ امریکن آگے بڑھا، داؤ لگایا، میری کلائی پر لٹک گیا مگر موڑ نہ سکا۔ دوسری مرتبہ بھی ناکام رہا اور بڑبڑاتا ہوا چل دیا۔ تعجب ہے کہ کل بھی اور آج بھی امریکی میری کلائی نہیں موڑ سکتے۔ امریکن اچھے دوست بھی ہوتے ہیں۔ کوئی 10-12 امریکن اپنی فیملیز کے ساتھ چارٹ میں رہتے تھے۔ شام کو کلب میں رونق ہوتی تھی اور ویکنڈ پر ہمیں وہاں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ ہفتے بھر کی سخت مشقت کے بعد ایسے ہنگاموں کی اپنی افادیت تھی۔ کیا زمانے تھے۔ اور یہ تھا اس کا سیکنڈ باب۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو اب مجھے آپ لوگ اجازت دیں، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ یقیناً غلطیاں ہوں گی، اور غلطیوں کی وجہ یہ تھی کہ پرنٹ جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، تو مجھے بہت جگہ پر مشکل ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ورڈز کیا تھے، تو ان کو ایز اٹ از ہی میں نے پڑھ دیا جیسے مجھے سمجھ آیا۔ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے باب میں۔ اللہ حافظ۔